الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف النبيين وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باقاعدگی سے آنے والوں کے علم میں تو ہوگا کہ آج کے دن ہماری گفتگو کا عنوان محسنان اسلام ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج بھی ہماری گفتگو ہوگی. البتہ آج کی سب کی مناسبت کا بھی خیال رکھا جائے گا، لیکن در حقیقت جن ہستیوں کا تذکرہ محسنان اسلام کے عنوان سے ہو رہا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ یقیناً ائمہ معصومین کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ذکر ہے، کیونکہ یہی وہ علماء ہیں، یہی وہ دین کے خادم ہیں، یہی وہ آل محمد کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں کہ جن کی قربانیوں نے آج اس حالت میں دین کو ہم تک پہنچایا اور قیامت تک اس دین کے باقی رہنے کے اسباب مہیا کیے. ویسے تو اس دین کی حفاظت کرنے والا خود خدا ہے اور آل محمد کی قربانیاں ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں، اور یہی علماء، یہی مجتہدین، یہی دین کے خدمت گزار سبب بنے ہیں کہ آج اتنے مظالم کے دور سے گزرنے کے باوجود دین اہل بیت اسی انداز سے قائم اور دائم ہے کہ جس انداز سے پیغمبر اسلام نے امت کے سامنے پیش کیا تھا. اس سے پہلے کی تقاریر میں آپ نے وہ تمام مشکلات والے ادوار سنے کہ جن سے شہید اول گزرے، شہید ثانی گزرے، شہید ثالث گزرے، اور پھر گزشتہ ہفتے کی تقریر میں یہ تذکرہ بھی ہوا تھا کہ خود جب اس دین کا ایک خادم اس کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا ہے تو جناب سیدہ آتی ہیں فاطمی اور آ کر کہتی کہ میرے بیٹے کا لاشا ہے، اس کو دفن کرنے کا انتظام کرو. تو خود یہ اس بات کا ایک بہت ہی واضح ثبوت ہے کہ ان علماء دین کے حالات کو سننا ائمہ معصومین کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے. اور اسی خیال کو پیش نظر آج کی مخصوص شب کی مناسبت کو ذہن میں رکھنے کے باوجود ابتدائی حصہ گفتگو کا اسی عنوان پر ہوگا کہ جس پر اس سے پہلے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج کی گفتگو بہرحال تھوڑی سی خشک گفتگو ضرور ہوگی، اس لیے کہ ایک علمی موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرنا ہے، لیکن بہت ہی اہم ترین عالم ہیں کہ جن کے حالات پر آج ہمیں گفتگو کرنا ہے، اور وہ ہیں شیخ محمد حسن حر عاملی. جیسا کہ ہمارا دستور و طریقہ ہے کہ ہر گفتگو کی ابتدا میں تھوڑا سا تذکرہ ہر عالم کی پیدائش و وفات کے حالات پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر تقریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اسی سلسلے کو اور اسی انداز کو قائم کرتے ہوئے پہلے تھوڑا سا سرسری کا تعارف ہو جائے اس قدیم ہستی کا، اور پھر جیسے جیسے آپ ان کے واقعات اور ان کی خدمات کو سنیں گے ویسے ویسے عظمت کا احساس کر کے چلا جائے گا. ان عظیم عالم کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام حیدر ہے، ان کے دادا کا نام علی ہے اور ان کے پردادا کا نام بنا دے اس کا مکمل نام کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ محمد بن حسن بن علی ابن حسین. ان کا مشہور لقب حر ہے، اور یہ لبنان کے جنوبی علاقے میں واقع جو پہاڑی سلسلہ ہے جسے جبل عامل کہا جاتا ہے، وہاں کے چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹے سے قریے میں جس کا نام مشغر ہے 8 رجب سن 1033 ہجری کو جب جمعے کا دن تھا پیدا ہوئے. تو ان کی ولادت کا مقام مشغر ہے جو جنوبی لبنان کے علاقے جبل عامل کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اسی وجہ سے ان کو
پورے نام کے ساتھ جب پکارا جاتا ہے تو کیونکہ جبل عامل کے رکھنے والے ہیں اس لیے عاملی کہلاتے ہیں، اور پورا نام ان کا قرار پاتا ہے شیخ محمد بن حسن بن علی بن حسین حر عاملی۔ یہ اپنے زمانے کے قاضی القضات بھی تھے اور شیخ الاسلام بھی تھے، لیکن مختصراً ان کو شیخ حر عاملی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ان کی ولادت کی تاریخ 8 رجب ہے، ولادت کا سن 1033 ہجری ہے، اور ولادت کا دن جمعے کا دن ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی خاندان کے بزرگوں سے حاصل کی، اپنے والد سے، اپنے چچا سے، اپنے والد کے ماموں سے اور اپنے نانا سے، اور اس کے بعد 71 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور جب سن 1104 ہجری آیا تو ایران کی شہر توس میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں سے انہیں دفن کیا گیا۔ تو آج 1404 ہجری ان کی وفات کو 300 سال مکمل ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی عظیم ہستی کہ ان 300 سالوں میں کوئی ایسا عالم نہیں گزرا کہ جو مقام اجتہاد تک پہنچا ہو اور اس کے بعد ان کی کتابوں کا محتاج نہ ہوا ہو۔ مجتہد بننے کے بعد ہر عالم کو ان کی کتابوں کا محتاج ہونا پڑا۔ ان کی سب سے مشہور و معروف کتاب وسائل الشیعہ ہے کہ جس کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا، جو 6 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ معصومین کے معجزات پر مشتمل ایک کتاب اثبات الخدات ہے۔ عقیدہ رجعت پر کتاب رجعت کے نام سے لکھی ہے۔ ائمہ معصومین کے قصیدوں کا ایک دیوان ہے جس میں 20,000 اشعار ہیں۔ ایک کتاب شریعت کے واجبات و حرام سے لکھی کہ جتنے واجبات شریعت میں ہیں سب کا تذکرہ کیا، اور ان کے حساب سے فقہ اسلامی میں 1535 چیزیں واجب ہیں جن کا تذکرہ انہوں نے اسی ایک کتاب میں کیا، اور جتنے حرام ہیں ان سب کا تذکرہ کیا۔ ان کے حساب سے 1448 چیزوں کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ تو پوری کتاب ہے جو واجبات اور حرام محرمات منسوخہ کہ روایت میں جن چیزوں کو واجب یا حرام قرار دیا گیا، جیسا میں نے بتایا 1535 واجب، 1448 حرام، کہ اس کتاب میں انہوں نے اس کو جمع کیا۔ ابھی تو ایک مختصر کا خاصہ ہو گیا شیخ حر عاملی کے حالات کا۔ آئیے اب ذرا تفصیل کے ساتھ شیخ حر عاملی کے حالات کو نگاہ ڈالیں۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے مسلسل محسنان اسلام کے سلسلے کی تقاریر میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ لبنان کے جنوب کے اندر ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے جبل عامل کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری کو مدینے کی حکومت اپنے لیے ایک بڑا خطرہ محسوس کر کے مدینے سے جلا وطن کیا تھا شام کی جانب، کہ شام کا گورنر بڑا سخت ہے، وہ حضرت ابو ذر غفاری کو خاموش کر دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری اس وقت مسلمانوں کی دولت جمع کرنے کے تصور کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ شام کے گورنر نے حضرت ابو ذر غفاری کو ہر ممکن طریقے سے خاموش کرنے کی کوشش کی، مگر جو پیغمبر اسلام کا دور اور کفار کی اذیتوں کو برداشت کیے ہوئے ہو، وہ بھلا کسی بھی حاکم سے کیسے خوفزدہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حاکم شام نے مجبور ہو کر حضرت ابو ذر غفاری کو شام سے لبنان کی جانب جلا وطن کر دیا، جہاں وہ 2 سال رہے۔ پوری تفصیلی گفتگو تو حضرت ابو ذر غفاری کے حالات کا جو کیسے تھے اس سے آپ کو مل جائے گی، لیکن 2 سال کے لبنان کے اس علاقے میں حضرت ابو ذر غفاری رہے تو کچھ اس انداز سے شریعت کی بنیادوں کو مستحکم کیا کہ اس دور سے لے کر آج تک لبنان کا وہ علاقہ ہر قسم کے مظالم ہوئے، ہر قسم کے دشمنوں نے وہاں اپنی پوری حد تک کوشش کی کہ شریعت کا نام و نشان مٹا دیا جائے، مگر شریعت قائم رہے، بلکہ روز بروز ترقی کرتی چلی گئی۔ اور پھر ایک واضح فرق ہمیں لبنان کی شریعت میں اور باقی مقامات کی شریعت میں نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ لبنان کے اندر جو شریعت آئی وہ پیغمبر اسلام کے صحابی کے ذریعے سے آئی، امیر المومنین کے ساتھی کے ذریعے سے آئی، ائمہ معصومین کی آنکھوں کو دیتے ہوئے ابو ذر غفاری نے شیعت کی بنیاد کو رکھا۔ اس لیے لبنان میں فقط وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو نام کا شیعہ کہتے ہیں، بلکہ لبنان علماء کا مرکز ہے، مجتہدین کا گڑھ ہے، فقہاء کا وطن ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ علماء مجتہدین اس علاقے سے نکلے اور انہوں نے دین شیعت کی خدمت کی کہ آدمی بعض اوقات حیران ہو جاتا کہ کتنا بامرکز یہ علاقہ
اس سے پہلے جتنے علماء کے حالات آپ نے سنے، اکثریت وہ ہیں کہ جن کا تعلق کپتان کے مختصر سے علاقے سے ہے. شہید اول یہیں کے، شہید ثانی یہیں کے، مقدس اکھیلی یہیں کے، شیخ بہائی یہیں کے، محمد ثانی یہیں کے، شیخ عاملی یہیں کے. یہ بڑے بڑے مجتہدین، یعنی مجتہدین میں بھی جو آخری مرتبے پر ہے یہ ان کا ذکر ہو رہا، ورنہ کثیر تعداد وہاں علماء اور مجتہدین کی ہر دور میں رہی. ایران کی شیعت آئی تو انہیں کی وجہ سے، عراق میں یا عرب کے علاقے میں شیعت باقی بچی تو انہیں کی وجہ سے، کیونکہ ایک ایسے صحابی رسول نے وہاں پہ دین اہل بیت کے پیغام کو عام کیا تھا کہ جنہیں معلوم تھا کہ آل محمد ہمیشہ اس شیعہ کو چاہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرے، جو ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھی حاصل کرے. اس لیے جب پہنچے ابو ذر غفاری تو کچھ اس انداز سے وہاں کے لوگوں کو ایمان کی تعلیم دی کہ ہمیشہ وہاں ایمان کے ساتھ علم فقہ اور علم دین کا رواج بھی رہا. تو میں اسی علاقے ایک چھوٹے سے گاؤں مشور سن 1033 ہجری 8 رجب کو جمعے کا دن تھا تو وہاں کے عالم کے حسن بن علی ابن حسین کے گھر میں شیخ حر عاملی پیدا ہوتے ہیں. سارا ماحول علمی ماحول، ان کے باپ عالم، چچا عالم، ماموں عالم، نانا عالم، باپ کے چچا عالم، باپ کے ماموں عالم، پورا کا پورا ماحول علماء کا ماحول. چنانچہ ابتدائی سے ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی عالم بن کر اس دین اہل بیت کی خدمت کرنا ہے. لیکن 10 سال کی عمر میں بیمار پڑے اور انتہائی پریشان ہو گئے، اس لیے کہ بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. یہ خود اپنی کتاب استشفاء الحداد میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ 10 سال کی میری عمر تھی کہ جب میں بیمار پڑا اور انتہائی شدید بیمار پڑا، یہاں تک کہ میری بیماری بڑھنے لگی. روز بروز میری بیماری میں اضافہ ہونے لگا اور ایک وہ دن آیا، ایک وقت آیا کہ میرا سارا خاندان میرے بستر کے چاروں طرف جمع ہو گیا. سب رونے لگے، سب ماتم کرنے لگے. ہر ایک کو یقین تھا کہ بس اب میرا آخری وقت ہے اور اس وقت ایک لمحے کے لیے میری آنکھ لگی. سارے گھر والے مایوس ہو چکے، سب کو یقین ہے کہ آخری وقت ہے اور علماء کا گھرانہ ہے، علماء کا خاندان ہے. ایک مرتبہ آنکھ لگی. آپ کی حالت میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام معصومین تشریف لا رہے ہیں، تمام کے تمام معصومین 12 امام پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام آگے آئے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، پیغمبر نے سلام کا جواب دیا اور پھر مجھ سے مصافحہ کیا. پیغمبر آگے بڑھ گئے، امیر المومنین نے سلام کیا، امیر المومنین کو انہوں نے سلام کیا، جواب سلام ملا اور مولا نے ہاتھ بڑھائے، انہوں نے مصافحہ کیا. خود سے کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب چھٹے امام کی باری آئی میں نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا، مجھ سے مصافحہ کیا اور پھر مجھ سے کچھ گفتگو بھی کی. لیکن 10 سال کی عمر ہے، جب یہ عالم بھی نہیں تھے. خود کہتے ہیں کہ اب میں بھول گیا کہ میرے چھٹے امام نے مجھ سے کیا گفتگو کی تھی. پھر ایک ایک کر کے سارے معصومین ان سے مصافحہ کرتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ دیکھا سب سے آتے ہیں کہ زمانے کے امام ان کے بستر کے قریب آتے ہیں، یہ ان کو سلام کرتے، امام سلام کا جواب دیتے اور مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. یہ امام کے ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں، امام سے مصافحہ کرتے ہیں اور خود نقل کرتے ہیں کہ بس جب میں نے امام کے ہاتھوں کو پکڑا تو بے اختیار میری زبان پر یہ فریاد آ گئی کہ مولا میرے دل میں تمنا تھی، یہ 10 سال کی عمر ہے، 10 سال کا بچہ، مولا میرے دل میں تمنا تھی کہ میں علم حاصل کر کے عالم بن کے آپ کے دین کی خدمت کروں. مگر اس وقت جب کہ میری تمنا پوری ہونے کا دور دور کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اور میرا آخری وقت قریب آ گیا، میں دنیا سے بڑی مایوسی کی حالت میں جا رہا ہوں. زمانے کے امام ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ اتنے مایوس نہ ہو، ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں طویل عمر عطا ہونے والی ہے. لوگ یہ پانی پیو. یہ کہہ کر ایک پیالہ زمانے کے امام نے آگے بڑھایا جو امام کے ہاتھ میں تھا اور اس پیالے کو ان کے ہونٹوں کے قریب پہنچایا زمانے کے امام نے. انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پیالے کو تھاما اور اس کا سارا پانی پی لیا. بس ایک مرتبہ اس پانی کا پینا تھا کہ غصے کی کیفیت دور ہو گئی، بخار اتر گیا. گھر والے جو ان کو اتنی دیر سے بے ہوش دیکھ کے یقین کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ روح جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہے، یہ دیکھ کے ایک مرتبہ حیران ہو گئے کہ انگڑائی لے کے بستر سے کھڑے ہو جاتے ہیں
اب نہ کوئی بخار ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جانے لگی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت خاموش تھا، لیکن چند دنوں کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو، جن میں میرے باپ اور چچا بھی تھے، یہ پورا واقعہ سنایا تو خود ایک عرب عاملی کے بچپن کا یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابتدا ہی سے ائمہ معصومین کی خاص توجہ ان کی جانب تھی اور ان سے کوئی بہت بڑا کام دینا تھا معصومین کو۔ اب جب اس مقام پر یہ روایت پہنچی، ان کے حالات پہنچے تو ضمنی طور پر تذکرہ کر دی کہ یہ جو امام کے ہاتھ میں پیالہ، اس کا تذکرہ شیخ حر عامری نے اپنی کتاب میں کئی مقام پر کیا۔ جناب خود اسی کتاب اسقاط الحداد میں واقعہ اور نقل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، ہم لوگ اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام مسغر ہے، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے دوست جمع تھے، علماء سب کے سب علماء ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، صاحب معرفت ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے باتوں میں کہا کہ اس سال کے عید کو اتنے سارے لوگ ہیں، اب پتہ نہیں آئندہ سال ہم میں سے کون زندہ ہو کون مر جائے، کیا پتا کہ اس مقام پر آئندہ سال ہم میں سے کتنے لوگ جمع ہو سکے۔ بات کہی انہوں نے اور اکثر لوگ ایسی بات کہتے ہیں، سب خاموش رہے، مگر ان کے دوستوں میں ایک ہے شیخ محمد، فوراً انہوں نے آگے بڑھ کے جواب دیا اور خود شیخ حر عامری کہتے ہیں کہ نہ کوئی مذاق تھا ان کے لہجے میں، نہ ایسا لگ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہا کہ تم اگلے سال کی بات کرتے ہو، مجھے تو پتا ہے کہ میں 26 سال اور زندہ رہوں گا اور 26 چیزیں اور دیکھوں گا۔ شیخ حر عامری ایک مرتبہ حیران ہو کے سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہیں علم غیب ہے جو تم اپنے علم غیب سے یہ بتا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، علم غیب نہیں، لیکن مجھے بتانے والے نے یہ بتایا۔ اور کون ہے وہ بتانے والا؟ تو جب آپ دیکھتے ہیں ان کے دوست شیخ محمد، ایک رات کو میں سو رہا تھا، بیماری کی حالت تھی، بخار کی شدت تھی، طبیعت نکلتی جا رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ آنے کے بعد ایک پیالہ ان کے ہاتھ میں ہے، کچھ شیخ حر عامری اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، پیالہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ پیالہ اس مرتبہ میرے ہونٹوں سے لگاتے ہیں اور جب میں اس کے پانی کو پیتا ہوں تو یہ کہ امام تشریف دے گئے کہ تمہیں 26 سال کی زندگی ہم نے عطا کی، جناب مجھے یقین ہے کہ ابھی 26 سال تک میں زندہ رہوں گا۔ شیخ حر عامری کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں نے ایک شادی میں، ایک دفتر میں، ایک ڈائری میں یہ واقعہ لکھ لیا اور تاریخ لکھ لی کہ آج اس تاریخ کو میرے دوست شیخ محمد نے مجھ سے یہ بات کہی۔ تو جیسا کہ آپ ابھی شیخ کے حالات میں سنیں، ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور آخر زمانے میں یہ مشہد مقدس پہنچے۔ خود یہ کہتے ہیں کہ 1072 ہجری کا سال تھا، میں مشہد مقدس کے اندر پہنچا ہوا، ایک مرتبہ میرے دل میں اپنے دوست شیخ محمد کے بارے میں خیال آ گیا، کتابوں کو دیکھ رہا تھا، ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا، وہ واقعہ نکل آیا، شیخ محمد کے بارے میں خیال آ گیا، وہ واقعہ میں نے پڑھا، فوراً حساب لگایا، پتا چلا کہ یہی 26واں سال ہے جو گزر رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بس عنقریب میرے دوست کی وفات کی اطلاع آنے والی ہوگی، اور تعجب تو نہیں، لیکن ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرا یقین بڑھ گیا کہ جب میں نے دیکھا کہ چند ہی دنوں کے بعد میرے چھوٹے بھائی کا خط وطن سے آیا اور سارے حالات لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ پچھلے دنوں میں کھلا شخص کا انتقال ہوا، اور میں نے دیکھا کہ ان انتقال کرنے والوں کی فہرست میں میرے دوست شیخ محمد کا نام بھی موجود ہے۔ تو خود شیخ حر عامری بھی اس روایت کو نقل بھی کرتے ہیں اور اپنے اوپر گزرا ہوا واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ امام نے اپنے ہاتھ سے پانی، جب پیالے سے پانی پلایا، ان سے تو کہا تھا کہ تمہیں 26 سال کی زندگی ملی، لیکن ان سے کہا کہ تمہیں طویل عمر عطا ہوئی، اور حقیقت میں 75 سال کی طولانی عمر شیخ حر عامری کو ملی۔ تو خیر صاف دیکھنے کے بعد اور پانی پینے کے بعد صحتیاب ہوئے، اور اس کے بعد اپنے والد کے چچا، اپنے والد کے بھائی اور اپنے نانا، ان تمام اساتذہ سے علم دین حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ خود عالم بن گئے، اور 40 سال تک یہ اپنے ہی علاقے میں رہے اور وہیں سے تبلیغ علم دین کرتے رہے۔ البتہ اس دوران 2 دفعہ انہیں مکہ مکرمہ جانے کا اور حج کرنے کا موقع ملا۔ 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد، جب ان کی عمر کے 40 سال مکمل ہو رہے تھے
تو آخر یہ مرتبہ اپنے وطن کو چھوڑ کے نکلے، اس لیے کہ کچھ زمانے جنگ عامر یعنی لبنان کے باہر عراق میں اور ایران میں علماء کی انتہائی خدمت اور کمی اور ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کچھ تقاریب میں آپ نے شیخ بہائی کے حالات سنے، یہی زمانہ تھا شیخ بہائی کا کہ جب وہ ایران میں اپنے کام کو مکمل کر کے 10 سے 31 دن میں انتقال کر چکے تھے، ان کا کام ایران میں باقی تھا لیکن علماء کی کمی تھی۔ شیخ حر عامری کو اطلاع ملتی ہے جناب یہ اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے۔ پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں عراق کے اندر موجود معصومین کی ساری زیارتوں سے فارغ ہو جاؤں۔ جناب یہ 2 سال تک عراق میں ٹھہرے، 2 سال تک انہوں نے عراق میں قیام کیا، اور عراق کے قیام کے دوران پھر ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک موجودہ پیش آیا زمانے کے امام کا۔ خود یہ نقل کرتے ہیں کہ میں عراق کے اندر مقیم تھا، میں عراق میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تاجمحل کے شہر میں جس زمانے میں پہنچا تھا زیارات کے ارادے سے، ایک رات کو میں سویا تو میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ جیسے لوگ دورے چلے جا رہے ہیں اس مکان کی جانب، جس کو میں جانتا تھا کہ یہ ابراہیم نام کے مرد مومن کا مکان ہے۔ میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس مکان میں زمانے کے امام تشریف فرما ہے۔ میں نے امام کا نام سنا، میں بھی آگے بڑھا اور اس مکان میں داخل ہوا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ میں اس مکان میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ مسجد اس مکان کے اندر تشریف فرما ہے، لوگ آگے جاتے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، قدموں پہ گرتے ہیں اور امام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ امام کو پہچانتے تو نہیں تھے لیکن قرائن سے پتہ چل گیا کہ یہی زمانے کے امام ہیں۔ سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، ان کے قریب پہنچا، انہیں سلام کیا، سب لوگوں کی طرح میں نے بھی مصافحہ کیا، امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کوئی موجودہ دکھائیے، آپ اپنی امامت کے لیے کوئی موجودہ دکھائیے۔ تو سستی نے بس ایک مرتبہ مسکرا کے فقط اتنا جواب دیا کہ ابھی میں غیبت میں ہوں، اس وقت میں موجودہ نہیں دکھاتا ہوں، جب میرا ظہور ہو جائے گا، جب میں ظاہر ہو جاؤں گا، اس وقت جس قسم کا موجودہ آپ چاہنا اس کی خواہش کرنا، وہ موجودہ میں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ تب ایک مرتبہ جواب آ گیا امام کی جانب سے، میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک میں نے دیکھا کہ امام لوگوں سے گفتگو کرتے رہے، سوالات کے جواب دیتے رہے۔ آخر میں ایک مرتبہ امام نے غلام کو حکم دیا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میرے لیے گھوڑا لے کے آؤ۔ ایک گھوڑا لایا گیا جس کے اوپر سیل کسی بھی موجود تھی۔ امام گھوڑے کے قریب تشریف لے گئے، گھوڑے کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ خود ہی کہا کہ مجھے اس دین کی ضرورت نہیں ہے، میں اس دین کے لیے کیا کروں گا؟ یہ دین تو میں نے کس عالم کو بخشی، اور یہ کہہ کے میری جانب اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ غلام آگے بڑھا، اس نے گھوڑے کی دین کو اتارا، وہ دین لا کے میرے ہاتھ میں دی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بزرگ، یہ ہستی کہ جنہوں نے مجھے کوئی موجودہ بھی نہیں دکھایا، میں ان سے یہ دین کیسے لے لوں؟ یعنی دل میں یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں یہ امام ہے بھی یا نہیں، لیکن بس ادھر میرے دل میں یہ خیال آیا، اور ادھر انہوں نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ کیسا خیال جو اپنے دل میں لے کے آیا؟ اب یہی دین تیرے لیے میری جانب سے ایک موجودہ، اور آئندہ تجھے کوئی بھی آفت و مصیبت آئے گی تو گھبرانا نہیں، یہی دین تجھے اس آفت و مصیبت سے بچائے گی۔ شیخ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ فقط ساتھ کی بات نہیں تھی بلکہ گھوڑے کی ایک دین بھی میرے بستر کے قریب موجود تھی۔ میں نے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اسے چوم کے اٹھایا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ زمانے کے امام کا دیا اور توحفہ۔ اور اس کے بعد تفصیل نہیں بتائی شیخ حر عامری نے، کیونکہ جس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے اس میں معصومین کے حالات بیان کر رہے تھے، مگر فقط اتنا لکھا کہ اس کے بعد بڑی بڑی پریشانیاں مجھ سے آئی، اس کے بعد بڑی بڑی بلاؤں میں گھرا، لیکن جب جس مصیبت و پریشانی کے وقت جو دین میرے ساتھ ہوتی تھی وہ مصیبت و پریشانی فوراً دور ہو جاتی تھی اور میں اس آفت و بلا سے نجات پا جایا کرتا تھا۔ تو عراق کی سرزمین میں 2 سال قیام کیا، اور اس 2 سال کے قیام کے دوران امام کی جانب سے انہیں یہ ہدیہ ملا، ایک تحفہ ملا بطور موجودہ، اور بطور برکت امام نے ان کو یہ دین عطا کی۔ خود ان تمام واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار کہ شیخ حر عامری نگاہ معصومین میں پسندیدہ شخصیت ہے۔ 2 سال کے عراق میں رہے، اور 2 سال عراق میں قیام کرنے کے بعد اب یہ آگے بڑھے ایران کی جانب، اس لیے کہ ایران میں فی الواقع انتہائی ضرورت ہے علماء کی، اور اب دور وہ دور آ چکا تھا کہ ایران میں
علامہ باقر مجلسی کے نام سے تاریخ شیعہ کا عظیم ترین محدث اپنی علمی خدمات سے اور دین اہل بیت کی تبلیغ میں مصروف تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ علامہ مجلسی کسی زمانے میں تھے. جس وقت ان کو علامہ مجلسی کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ امتحان میں ہے، انہوں نے ایک مرتبہ سمجھ لیا کہ اب امتحان میں تو مستقل قیام کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں علامہ مجلسی جیسا عظیم ترین عالم ہو وہاں سے اب ضرورت نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے مشہد مقدس میں جا کر وہاں پہ دین کی خدمت کرنا ہے. مگر علامہ مجلسی سے ملاقات کے ارادے سے جو امتحان میں داخل ہوئے. ہمارے علماء میں آپس میں کتنی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا کتنا احترام ہوتا ہے، اس کا تذکرہ میں نے شیخ بہائی کے حالات میں اس سے قبل کیا تھا، ان کے اور پیر باقر داماد کے حالات میں. اور اسی کا ثبوت ملا محمد باقر مجلسی، یہ تو بہت ہی عظیم ہستی ہے جس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ایک کے دو منزل کے بعد کے درس میں ہوگا. ملا محمد باقر مجلسی عظیم ترین عالم، عظیم ترین محدث، شیخ الرحاملی جو خود بھی ایک بہت بڑے محدث ہمارے فقہ میں اس عالم کو کہا جاتا جس کی زیادہ توجہ احادیث کی جانب ہوتی. لیکن اتنے بڑے بڑے دونوں علماء اس کے باوجود آپس میں اتنی دوستی اور عقیدت اور احترام تھا کہ علامہ مجلسی نے شیخ الرحاملی سے کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت نامہ لکھ کر دیجیے کہ میں احادیث کو بیان کر سکتا ہوں. ملا محمد باقر مجلسی جیسا عظیم قریب محدث اور ان سے یہ درخواست کرے. اور انہوں نے جب آپ آگے تذکرہ سنیں گے ان کی دل کی خدمات کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بھی علامہ مجلسی سے یہ التماس کی کہ آپ بھی میرے لیے اجازت نامہ لکھ کر دیجیے کہ مجھے یہ اجازت ہے کہ میں احادیث کو بیان کر سکتا ہوں. اپنے زمانے کے کتنے بڑے بڑے علماء ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی فقیہ، کوئی عالم، کوئی محدث نہیں ہے، مگر آپس میں ایک دوسرے کے علم کا اتنا احترام کہ شاگرد کی حیثیت سے ایک دوسرے سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں بھی ایک اجازت نامہ لکھ دیجیے. کیونکہ ہمارے علم دین کا طریقہ یہ ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو اجازت نامہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اجازت دی احادیث بیان کرنے کی، تب اسے اختیار ملتا ہے احادیث بیان کرنے کا. ورنہ کتابوں میں تو صحیح اور غلط ہر قسم کی حدیث ہے. اگر ایک عام آدمی کو اختیار مل جائے کہ جو کتاب پڑھی اس کی حدیث بیان کر دو تو جھوٹی احادیث معاشرے میں زیادہ رائج ہو جائیں گی. لیکن اتنے بڑے بڑے دو علماء کہ تاریخ شیعت میں حدیث کے معاملے میں بہت کم علماء ان کے مقابلے کے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے کہ ہمیں اجازت نامہ لکھ دیجیے. یہ اشتہار میں پہنچے علامہ باقر مجلسی سے ملاقات کے لیے. علامہ باقر مجلسی امتحان کے اندر مقیم ہے اور انہیں صرف اس انداز سے دین کی خدمت کرنا ہے کہ حاکم وقت کو چاہے وقت بھی ایک مرتبہ دین کی جانب لے کے آنا ہے. آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں. ابتدا میں علامہ مجلسی کو ظاہری توہین اور ذلت برداشت کرنا پڑی تھی. بادشاہ کے دربار میں جانا پڑتا تھا، دربار میں حاضری دینا پڑتی تھی، مگر رفتہ رفتہ علامہ مجلسی نے اس کو بدلا. تفصیل بعد میں آئے گی. میں نے 2-3 ہفتے قبل آیت اللہ خمینی کا ایک فقرہ نقل کیا تھا کہ ہاں یہ محسنان اسلام ہے کہ جنہوں نے اپنی جو تذلیل اور توہین برداشت کی ایک بادشاہ کے دربار میں جانا. آج کل کے حکمران نہیں، وہ بادشاہ کہ جس کے مزاج پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کبھی سلام کرنے پر آدمی کو قتل کا حکم دے دیتا ہے. ایک ایسے عالم کے لیے جسے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس جانے کی، مگر فقط دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اپنی ذلت کو برداشت کرتے ہوئے بھی اس کے پاس جانا، یہ علامہ مجلسی کا جہاد کا جس کی تفصیل بعد میں آئے گی. تو خیر کہ زمانہ وہ تھا کہ ابھی علامہ مجلسی کو بادشاہ پر مکمل اختیار حاصل نہیں ہوا تھا اور شاہ سلیمان صفوی کی حکومت تھی. شیخ الرحاملی وہاں پہ پہنچے. اگر کہ آج کی شب کی مناسبت سے اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے، مگر فقط اس لیے کہ حالات کے اندر یہ واقعہ نہ آئے تو حالات نامکمل رہ جائیں گے. پھر یہ اندازہ کریں کہ جب امام زمانہ نے انہیں وہ دین دی اور یہ کہا تھا کہ تمہیں اب کوئی مصیبت و پریشانی نہیں ہوگی، اس کے بعد ان میں اعتماد بھی بہت آ گیا تھا، بھروسہ بھی بہت آ گیا تھا، یقین تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. خیر امتحان میں داخل ہوئے. علامہ مجلسی کو پتہ چلا کہ یہ الرحاملی آئے ہیں، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث. علامہ مجلسی نے شہر سے نکل کے ان کا استقبال کیا اور بڑے احترام کے ساتھ ان کو لے کے آئے. ایران میں ایک دستور ہے، ایک طریقہ کہ جب کبھی کوئی عالم آتا ہے تو پہلے لوگ اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، بلکہ کہیے کہ عالم نہیں جب بھی کوئی مہمان آتا پہلے لوگ اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، جسے عید کہا جاتا. اور اس کے بعد جس نے اس سے ملاقات کی ہوتی وہ ان کے پاس ملاقات کے لیے جاتا، جسے بات چیت کہا جاتا.
دیدن و بات دیدن. تو خیر علامہ مجلسی کو کیونکہ ان کی شخصیت اور ان کے علم کا اندازہ تھا، اس لیے بادشاہ وقت کو مجبور کیا کہ آپ بھی جائیے اور جا کر اس سے ملاقات کریں. یہ ہماری خوش قسمتی کہ اتنا بڑا عالم آپ کی سلطنت میں آیا. کیا سلیمان صفوی اگرچہ ابھی مکمل دیندار حاکم نہیں ہے، لیکن علامہ مجلسی کے زور دینے سے وہ شیخ حر عاملی سے ملاقات کے لیے آیا اور اس سے ملاقات کی. اب شیخ حر عاملی کی سادگی سمجھے یا بے خوفی سمجھے یا خلاحت سمجھے یا حکمرانوں کا کوئی لحاظ نہ کرنا سمجھے، جب ایک مرتبہ ملاقات فوراً ایک مرتبہ حاکم سے کہتے ہیں کہ آج آپ میری ملاقات کے لیے آئے، کل میں آپ کی ملاقات کے لیے آؤں گا، کل میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. یہ بادشاہ کی بات ہے، یہ حاکم کی بات ہے. 10 تو 12 15 دن لگتے ہیں لوگوں کو دربار میں انتظار کرتے ہوئے، تب کسی کو ملاقات کی اجازت ملتی. اور یہاں شیخ حر عاملی بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ آئے ہیں، انشاءاللہ کل میں آپ کے محل میں پہنچ کے آپ سے ملاقات کروں گا. حاکم نے دیکھا، حاکم ایک مرتبہ سمجھ گیا یہ آدمی بہت ہی زیادہ سیدھا سادہ لگتا ہے یا اسے میری بادشاہت کا کوئی خیال نہیں. چنانچہ اس نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، 10 دن کے بعد آپ تشریف لائیے گا، پھر ممکن ہے کہ میں ملاقات کا وقت آپ کو دے سکوں. علامہ باقر مجلسی کے منظر دیکھ رہے ہیں، وہ خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ظاہری اعتبار سے توہین ہے علماء کی، لیکن کیونکہ انہیں بہت بڑا کام کرنا اس لیے وہ خاموش ہے. خیر شیخ حر عاملی خاموش ہو گئے. 10 دن کے بعد ایک مرتبہ شیخ حر عاملی کو علامہ مجلسی یاد دلاتے ہیں کہ آج ہمیں چلنا اور بات چیت کے لیے بادشاہ سے ملاقات کرنا. علامہ مجلسی یاد دلاتے ہیں، شیخ حر عاملی تیار ہو جاتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ کا دستور و طریقہ یہ تھا دنیا کے ہر بادشاہ کی طرح کہ اس کے لیے مطلب یہ تخت تھا جس کے اوپر وہ بیٹھا کرتا تھا، لیکن یہ شاہی تخت تھا، اس پر سوائے بادشاہ کی کوئی نہیں بیٹھ سکتا. جتنے دیندار بادشاہ، جتنے ہندوستان کے کچھ حاکم تھے جن کا میں نے 2 ہفتے پہلے ذکر کیا کہ سب کے اوپر بھی بیٹھتے تھے تو ایک سید کو اپنے اوپر بٹھاتے تھے تاکہ اس کے پاؤں میرے سر کے اوپر رہے اور میرے لیے برکت کا سبب. ایسے دیندار بادشاہ تو بہت کم ہوتے، ورنہ ایک حاکم 1000 دیندار ہو پھر بھی بہرحال شاہی اور سب اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا. تو یہ شاہ کا سب کا جس پر سوائے شاہ کے کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اچھا یہ کہ علماء ہو یا مجتہدین ہو کوئی بھی. چنانچہ جب دربار میں علماء اور مجتہدین بھی آتے تو انہیں اجازت نہیں تھی اس کے اوپر بیٹھنے، لیکن ہاں اتنا علامہ مجلسی کی کوششوں سے ہوا تھا کہ بادشاہ بھی علماء کا اتنا احترام کرتا تھا کہ جس دن اس کے دربار میں علماء آئیں گے اس دن علماء کو تو حق نہیں ہے اس پر بیٹھنے کا، لیکن خود بادشاہ بھی اس تخت کے اوپر نہیں بیٹھے گا اور وہ بھی تخت سے نیچے اتر کر دوسرے قالین پر بیٹھے گا. تو ایک جانب علماء بیٹھتے ہیں، ایک جانب تخت ہے بیچ میں اور ایک جانب بادشاہ بیٹھتا. جس دن دربار میں علماء موجود. خیر شیخ حر عاملی آئے، دربار میں پہنچے، بادشاہ نے استقبال کیا. استعمال کرنے کے بعد علماء وہیں بیٹھ گئے علامہ مجلسی وغیرہ کے جہاں علماء کے بیٹھنے کا مقام تھا. بادشاہ نے بھی دیکھا کہ آج علماء دربار میں آئے، چنانچہ وہ تخت پر نہیں بیٹھا، وہ دوسری سمت سے جا کے بیٹھ گیا. لیکن شیخ حر عاملی نئے بھی ہیں دربار کے ماحول سے اور انہیں یہاں کے قاعدے اور قانون نہیں پتا. وہ ادھر رکنے کے بجائے سیدھے آگے بڑھے اور اس مسند پر تخت پہ جا کے بیٹھ گئے کہ جو خاص بادشاہ کے لیے بچھایا جاتا. یہ منظر دیکھا بادشاہ، ایک اجنبی ہے، ایک مہمان ہے، کچھ کہنے کا موقع نہ تھا، پھر ایک عالم بھی ہے، ایک فقیر بھی ہے، خاموش تو رہا مگر پھر بہرحال حاکم ہوتا. ایک مرتبہ اس نے سوال کیا تو اتنا بتائیے حر میں اور خر میں کیا فرق؟ خر فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے گدھا، شیر، اور حر جو ہے وہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور ان کا خطاب. اب اگر حر کے اوپر ایک نقطہ لگا دے تو یہ خر بن جاتا جس کے معنی گدھے کے. تو بادشاہ نے اس منظر کو دیکھ کر کہ یہ شاہی تخت پہ جا کے بیٹھ گئے، یہ خیال بھی نہ کیا کہ ایک عالم، فقط ایک سوال کیا کہ بتائیے حر میں اور خر میں کیا فرق. یعنی بادشاہ توجہ دلانا چاہتا کہ آپ کے نام میں اور گدھے میں فقط ایک نقطے کا فرق ہے. لیکن شیخ حر عاملی یہ محسوس کرنے کے باوجود کہ میں ایک مطلق العنان بادشاہ کے دربار میں اور وہ اتنا دیندار بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ فوراً جواب دیتے اس بادشاہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہ مجھ میں اور ایک گدھے میں بس ایک مسند کے فاصلے کے برابر فرق ہے، ایک تخت کے فاصلے کے برابر فرق ہے. یعنی ادھر میں بیٹھا ہوں ادھر گدھا بیٹھا. یہ اتنی بے خوفی کے ساتھ حاکم وقت کو یہ جواب دینا یہ ہر ایک کے وقت کی بات نہیں ہوتی.
لیکن بے قرب عاملی کو نہ کسی کی شاہی کا خوف ہے، نہ ہی کسی کے ظلم و ستم کا خوف ہے، اس لیے کہ اطمینان ہے ان کو کہ زمانے کا امام ان سے کہہ چکا ہے کہ ہر مصیبت و آفت سے تم بچو گے، اس لیے کہ امام نے یہ ہدیہ دیا۔ دادی جان نے یہ منظر دیکھا، بالکل سناٹے میں آ گیا، ارے دربار میں اس کی توہین ہو گئی، لیکن ماحول اتنا دیدار ہے کہ وہ کسی عالم یا مجتہد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خیر، یہ ماحول اور یہ منظر دیکھ کر شیخ قرب عاملی کچھ عرصے امتحان میں ٹھہرے اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے مشہد مقدس چلے گئے، اسی کو اپنا وطن بنایا۔ 2 مرتبہ پھر اس کے بعد حج کے لیے گئے، مگر مشہد مقدس ہی سے حج کے اوپر گئے، اپنے پرانے وطن کو چھوڑ دیا۔ مشہد مقدس میں رہ کر شیخ قرب عاملی نے تاریخ شیعہ کا ایک عظیم ترین کارنامہ انجام دیا، ایک اہم ترین کتاب لکھی، اور شاید اس کتاب کے لکھنے میں امام کی جانب سے بھی جو ان کی حوصلہ افزائی ہوئی اس کا کوئی دخل ہے، اگرچہ شیخ قرب عاملی نے اس کا تذکرہ تو نہیں کیا، مگر فقط ایک واقعہ اسقاط الحداد نامی کتاب میں اور لکھے کہ جب میں مشہد مقدس میں آ چکا اور جس زمانے میں مشہد میرا وطن تھا، میں مشہد مقدس میں آ چکا، اس زمانے میں ایک رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں پھر یہ منظر دیکھا کہ لوگ، وہ کازمین کا منظر واقعہ ہے یہ مشہد کا، کہ لوگ مشہد سے نکل کے باہر جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ آج زمانے کے امام آئے اور مشہد کی مغربی جانب کی ایک باغ ہے، اس میں امام تشریف فرما ہے۔ امام کی آمد کی خبر جو میں نے سنی تو میں بھی باہر نکلا اور اس مجمع کے ساتھ چل کے امام کے پاس پہنچا، لیکن مجمع بہت سارا آ رہا تھا، باغ کے اندر لوگ جمع تھے، لیکن اس باغ کے بالکل درمیان میں ایک مکان بنا ہوا، اس میں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی، صرف جو آدمی جاتا تھا صرف چند لوگوں کو دروازے پر کھڑا ہوا غلام اندر جانے کی اجازت دیتا تھا۔ خیر میں بھی گیا، اجازت طلب کی، مجھے اجازت دے دی گئی، میں باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا امام کو پہچان لیا، ہم سب کے سب لوگ وہاں بیٹھے تھے، اتنے میں دوپہر کا وقت ہو گیا، اس میں امام سے کھانا لایا گیا۔ میں نے دیکھا یہ کھانا تو بہت ہی کم لگ رہا، مشکل سے ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے، اور یہاں اتنی کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے، لیکن عجیب برکت کی اس کھانے میں ایک مرتبہ وہ کھانا کھایا تو اتنا لذیذ کھانا میں نے ساری زندگی کبھی نہیں چکھا تھا، اور اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھانا کھایا اور پھر واپس چلا گیا کہ جتنا شروع میں آیا تھا۔ یہ قرب عاملی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک مرتبہ گنا کہ لوگ کتنے ہیں تو میں نے دیکھا کہ فقط 40 آدمی۔ ایک مرتبہ ذرا میرے دل میں مایوسی سی کھانے لگی اور میں نے امام سے کہا کہ فقط یہ 40 آپ کی مدد جائے، یہ فقط 40 آپ کے لشکری۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ انہیں سب نہ سمجھو، ان میں سے ہر ایک ایسا کہ اگر میں حکم دوں تو میرے حکم کی خاطر ساری دنیا کو اکیلے قتل کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوگا۔ تعداد کم ہے مگر ان کا حوصلہ بہت زیادہ ہے۔ خیر کچھ دیر اور ہماری گفتگو رہی، اس کے بعد امام آرام کے لیے اندر تشریف لے گئے اور ہم سب کے سب لوگ مکان سے باہر آئے۔ جب ہم لوگ باہر آئے، میں باغ میں چل رہا تھا تو ایک مرتبہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں امام کے پاس گیا اور باہر آ گیا، لیکن آج امام نے مجھے کچھ عطا نہیں کیا، آج امام نے مجھے کوئی خلق نہیں دی، آج امام نے مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ بس یہ خیال آتے ہی میں پلٹ کے اس دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گیا جس کے اندر امام تھے، اور ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ یہ میں دروازہ کھلا، غلام باہر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لباس تھا، ایک فلک تھی، وہ لباس لا کے مجھے دیا اور کہا کہ امام نے یہ تمہارے لیے بھجوایا ہے، امام نے یہ تمہیں بھجوایا ہے، تمہاری کامیابی کی دعا کی ہے، اور کہا ہے کہ ابھی تم سے ایک بہت بڑا کام دینا۔ وہ کہتے کہ آپ کھلی، میں نے دیکھا کہ وہ فلک بھی میرے پاس موجود ہے۔ اندازہ کریں کہ تاریخ شیعہ کی کتنی اہم ترین ہستی ہے شیخ قرب عاملی کی۔ وہ لباس بھی میرے پاس موجود ہے کہ جو امام کا تحفہ اور ہدیہ غالباً اس کے بعد وہ نہیں کہتے کہ کون سے کام کا امام نے حکم دیا تھا۔ امام نے خواب میں کہا تھا کہ ایک اہم کام تم سے لینا، اس کے بعد پھر ان کی امام سے ملاقات ہوئی، امام نے کوئی حکم دیا، اس کا یہ ذکر نہیں کرتے۔ البتہ یہ تو انہوں نے اپنی کتاب میں کئی جگہ لکھا کہ اس کے بعد بھی مسلسل ان کی ملاقات امام سے ہوتی رہی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور میں اسی مسجد کے اندر سو رہا تھا، میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ جیسے میں امام کے سامنے پہنچ گیا، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا مولا مجھے 4 مسئلے آپ سے پوچھنا، 5 کاغذ پہ لکھ کے لاؤ، نیچے میں جواب تحریر کروں گا۔ چنانچہ میں نے کاغذ کو 4 مسئلے لکھے، امام کے حوالے کیے، اور میں نے دیکھا کہ امام نے اپنے قلم سے ان 4 کے نیچے اس کا جواب لکھا۔
اسی طرح ایک واقعہ یہ اور نقل کرتے ہیں امام سے اپنی ملاقات کا. واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن میں فقط وہ واقعات بیان کر رہا ہوں کہ جو ان کی زندگی میں کوئی خاص اہمیت رکھتے ہیں. یہ خر عاملی کہتے ہیں اسی مشہد کا واقعہ. ایک مرتبہ میں سویا، رات میں پھر میری ملاقات امام سے ہو گئی. میں نے ایک مرتبہ امام کو دیکھا، آج یہ سوال کر دیا کہ مولا یہ بتائیے آپ کے ظہور کا وقت کون سا ہے، آپ کے ظہور کی تاریخ کون سی ہے. امام نے فقط اتنا جواب دیا کہ یہ خدائی راز ہے، لیکن بس یہ یقین رکھو کہ ہمارے ظہور کا وقت بہت قریب آ گیا، لیکن اس کی صحیح تاریخ یہ ہم کسی کو نہیں بتا سکتے. اس کے بعد میرے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ میں امام سے کچھ کہتا ایک ایک کر کے امام کو جواب دینے لگے. میرے پہلے سوال کا یہ جواب، میرے دوسرے سوال کا یہ جواب، میرے تیسرے سوال کا یہ جواب. تو اس انداز سے ہماری تاریخ کے وہ عالم جو اس انداز سے انہیں امام کی جانب سے تحفے ملے، انہیں امام کی جانب سے سوالات کے جواب ملے، ان کی باقاعدہ امام سے خط و کتابت ہوئی اور انہوں نے امام سے وقت ظہور کے بارے میں بھی سوال کر دیا. ورنہ یہ ہمت بہت کم لوگوں کو ہوتی. آپ تاریخوں میں دیکھیں کتنے ہی ایسے علماء کے حالات ملیں گے جن کی امام سے ملاقات ہوئی مگر امام کو دیکھا. ایک مرتبہ اتنا روب جاری ہوا، ایک مرتبہ امام کی حالت کو دیکھ کر، امام کے جلال کو دیکھ کر بے ہوش ہو کے گر پڑے. بڑے بڑے علماء کی یہ بات ہے. یہ شیخ حر عاملی کی عظمت ہے کہ مسلسل ان کی زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی. اور جب یہ چیز میں نے یہاں بتائی کہ انہوں نے ظہور کے بارے میں سوال کیا تو میرے ذہن میں ایک واقعہ اور آ گیا جو اس تقریر سے بالکل ہٹ کر، لیکن اس میں بھی ایک عالم نے یہ سوال کیا تھا اور امام نے اس سوال کا ایک جواب دیا. چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے موضوع سے بالکل ہٹ کر ہے مگر اس واقعے سے ملتا جلتا ہے، اس لیے اسے بیان کر دوں. آپ میں سے اکثر احباب کے علم میں ہوگا کہ ابھی حال ہی میں پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوا تھا مسقط کے علاقے میں. جب پہنچا تو مسقط کے کچھ مقامی علماء سے ملاقات ہوئی کہ وہیں کے باشندے، اگرچہ جو کچھ دینی خدمت کی مجالس تھی وہ تو ہندوستان اور پاکستان کے جو وہاں باشندے ہیں ان کے درمیان مجلس تھی، لیکن مسقط میں جتنے بھی مقامی علماء ہیں ان سب سے ملاقات ہوئی. اور ان میں سے ایک عالم ایک مرحوم عالم کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا. مسقط کے اندر ابھی چند ماہ پہلے تک شیخ حسین نجفی نام کے ایک عالم تھے، شیخ حسن نجفی نام کے ایک عالم تھے. اور ان عالم کو جو ہے کس حوالے سے آپ میں سے کچھ لوگ پہچان کہ ہندوستان کے شہر بمبئی میں شیخ ابو القاسم نجفی جو عظیم ترین ہستی جنہوں نے خدمت دینی انجام دی، جو ایران کے مستحق شیخ زین الدین مازندرانی کے حکم سے بمبئی تشریف لائے، اور شیخ ابو القاسم نجفی جنہوں نے طویل عرصے تک وہاں دینی خدمت انجام دی، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ محمد حسین نجفی جنہوں نے اپنی وفات تک بمبئی کے اندر دینی خدمت انجام دی. ان کے بھائی ہیں شیخ ابو القاسم نجفی کے بیٹے اور شیخ محمد حسین نجفی کے بھائی شیخ حسن نجفی کے جو مسقط میں 40 سال مقیم رہے، اور ان کا علمی مقام بہت بلند ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان دو بھائیوں میں سے ان کا علم زیادہ تھا. یہ مسقط کے عرب علماء کا کہنا ہے. تو وہاں کے ایک مقامی عالم نے شیخ حسین نے شیخ حسن نجفی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے براہ راست سنا ہے شیخ حسن نجفی سے جو شیخ ابو القاسم نجفی کے فرزند، براہ راست میں نے ان سے سنا کہ اس واقعے کے اندر یہی ہے کہ شیخ حسن نجفی یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایران کے ایک عالم کو خواب میں زمانے کے امام کی زیارت ہوئی. انہوں نے امام زمانہ سے خواب میں یہ پوچھا کہ آپ اتنا بتائیے کہ آپ کے ظہور کا وقت کون سا، آپ کب ظاہر ہوں گے. تو امام زمانہ نے جواب دیا کہ واقعہ تقریباً آج سے 50-55 سال پہلے کا ہے. زمانے کے امام نے فقط اتنا جواب دیا کہ میرے ظہور کا وقت جو ہے وہ اس دور کے بعد آئے گا جب الحاج سید ابو القاسم خوئی مرجع تقلید اور عالم وقت ہوں گے. اس کے بعد پھر میرے ظہور کا وقت آئے گا، یعنی ان کی تقلید تک اور ان کی مرجعیت تک میرے ظہور کا وقت نہیں آئے گا. یہ 55 سال پہلے کا واقعہ ہے اور جس حوالے سے میں نے سنا میں نے بتایا. آقا ابو الحسن سیانی کی عالمیت کے ابتدائی زمانہ تھا اور آقا نائینی اور ضیاء الدین عراقی کا انتقال ہوا تھا تازہ نیا. یہ عالم جنہوں نے یہ خواب دیکھا، ایک مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد ایران سے چلے نجف اشرف میں داخل ہوئے. اب ان کو یہ فکر تھی، ان کو یہ خیال تھا کہ یہ الحاج سید ابو القاسم کوئی کون صاحب. سنا دے کر ادھر بہت تلاش کیا، کافی تحقیق کی، یہاں تک کہ ابو الحسن سیانی کے پاس پہنچے.
تعالیٰ ان کے پاس پہنچے اور دریافت کیا کہ کیا اسلام کا کوئی مرجع ہے اس وقت؟ تو کہا کہ نہیں، اب اسلام کا اس وقت کوئی مرجع تو نہیں، لیکن ایک عالم ہے نجف میں اسلام کے جو اس وقت اجتہاد کے ابتدائی مراحل میں ہے۔ خود وہ ایران کے عالم یہ نقل کرتے ہیں، بعد میں انہوں نے اس بات کو کتابی صورت میں شاہدی کیا تھا کہ میری زمانے کے امام سے ملاقات، چنانچہ وہ چلے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہرحال پہنچ گئے، اس لیے کہ 50-55 سال پہلے بھی اتنی غیر معروف ہستی نہیں تھی۔ چنانچہ پہنچ گئے ابوالقاسم خوئی کے پاس، اور جانے کے بعد پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آپ حج کر چکے؟ کہا کہ نہیں، اب تک تو خدا نے یہ سعادت عطا نہیں کی۔ تو کہا کہ میں آپ کو 3 مبارکبادیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی مبارکباد اس بات کی کہ آپ واقعاً سید، اس لیے کہ زمانے کے امام نے آپ کے نام کے ساتھ لفظ سید استعمال کیا۔ دوسری مبارکباد اس چیز تھی کہ آپ کو حج کی سعادت ملے، اس لیے کہ زمانے کے امام نے آپ کو الحاج کہہ کے مخاطب کیا۔ اور تیسری مبارکباد اس بات کی کہ آپ ایک دور میں مرجع وقت اور عالم وقت بنے، اس لیے کہ آپ کی مرجعیت اور عالمیت کے ذکر سے امام زمانہ نے اپنی زبان مبارک سے کیا۔ چنانچہ یہ 3 مبارکبادیں میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت یہ کتاب لکھی گئی اور چھاپی گئی جبکہ اس حکم کا یعنی آقا ابوالقاسم خوئی کا نام بہت ہی زیادہ ان لوگوں میں جو نجف میں رہتے ہیں ان کی حد تک سے تھا، لیکن اس کے باہر یہ نام نہیں تھا۔ تو یہاں بھی اس عالم نے پہلے یہ بتایا کہ میں نے خود کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن جس سلسلے سے یہ روایت پہنچی وہ میں نے بیان کر دیا کہ ان عالم نے بھی یہ پوچھا کہ آپ کے ظہور کا وقت کیا ہے؟ تو کہا میرا ظہور اس کے بعد ہوگا کہ جب الحاج سید ابوالقاسم خوئی کی مرجعیت اور عالمیت سے دور۔ یہی سوال شیخ حر عاملی نے بھی کیا تو امام نے کہا کہ وقت ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن فقط اتنا کہنا ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ گیا، وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جب ہمارے ظہور کا وقت ہوگا۔ کہ شیخ حر عاملی کی ملاقات امام سے کئی مرتبہ ہو، لیکن وہ کون سا کام تھا جس کا تذکرہ اس دن امام نے اپنے غلام سے کروایا جب ان کو خلعت اور لباس بھجوایا تھا اور یہ کہلوایا تھا کہ یہ لباس تم لے لو اور ان قریب تم سے ایک بہت بڑا کام دیا جانے والا۔ اب پتہ نہیں وہ کون سا کام تھا، امام ہی نے انہیں کوئی حکم دیا یا پھر سے انہوں نے کام شروع کیا، لیکن ایک اتنا عظیم کام کیا ہے شیخ حر عاملی نے کہ اب تک 300 سال میں کوئی مجتہد ایسا نہیں گزرا کہ مجتہد بننے کے بعد وہ شیخ عاملی کا محتاج نہ ہوا۔ اور وہ عظیم کام انہوں نے کیا انجام دیا؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے وسائل الشیعہ کے نام سے، یہ 6 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ اب تک کہ آپ نے واقعات سنے، لیکن اب ذرا سے 12 منٹ کا تھوڑا سا کچھ حصہ آتا، لیکن بہت اہم ہے شیخ حر عاملی کی اصل خدمت۔ ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے وسائل الشیعہ کے نام سے جو 6 جلدوں میں۔ یہ بات میں ایک مرتبہ پھر دوہرا دوں کہ معصومین کا جو ابتدائی زمانہ تھا، پیغمبر اسلام کے زمانے میں امیر المومنین ساری احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیفہ علی کے نام سے ایک احادیث کی کتاب اس زمانے میں موجود جس کا تذکرہ تمام مسلمانوں نے، حتیٰ یہ کہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کیا ہے۔ معصومین کے زمانے میں امیر المومنین کی اس کتاب کے بعد امیر المومنین کے شاگردوں نے حدیث کی کتابیں لکھنا شروع کی۔ ابو رافع نے ایک کتاب لکھی زکات کے بارے میں، اشرف ابن نباتا نے مالک اشتر کے نام جو امیر المومنین کا فرمان ہے وہ اشرف ابن نباتا نے نقل کیا۔ امام حسن حسین کے نام ابن ملجم کی ضربت کے نام جو وصیت نامہ، ان سب کو اشرف ابن نباتا نے لکھا۔ پھر یوسف کمار نے کتاب لکھی، پھر سلیم ابن قیس ہلالی نے کتاب لکھی جس کے بارے میں سید امام کا فرمان کہ جس گھر میں یہ کتاب نہیں اس گھر میں ہمارا کوئی ماننے والا نہیں۔ اس دور کے حالات کو دیکھ کر امام نے یہ کہا تھا کتاب سلیم ابن قیس ہلالی۔ لیکن عام طور پر اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ لوگ معصوم کی زبانی حدیثیں سنتے تھے اور یاد کر دیا کرتے تھے، لیکن پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں بڑی پریشانی یہ ہو کہ بہت سارے ایسے دشمنان امام پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے امام کی امامت کو مضبوط کرنے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے، یا تو امام کی دشمنی میں حدیثیں بنائی یا امام کے بارے میں ایسی حدیثیں بنائی کہ جس سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ امام کے محب، لیکن اسلام کا عقیدہ توحید ختم ہوا جا رہا تھا۔ امام کے بارے میں اس قسم کی احادیث بنائی گئی۔ فتح امام کے زمانے میں یہ مرد اپنی پوری شدت کا تھا کہ غالی لوگ، غلو کرنے والے، امام کو خدا کے مقام تک پہنچا دینے والے چھوٹی چھوٹی حدیثیں امام کے نام سے بنا کے کتابوں میں پھیلا رہے۔
فتح امام کے مزدورہ نام لے لے کے کہنا پڑا کہ یہ اور یہ اور یہ اپنی زبان سے ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہیں ہمارا موجود نہ سمجھنا، انہوں نے دھوکہ کیا ہے، تم کو دھوکہ دیا ہے، اور ہماری حدیث میں اپنی طرف سے بنا بنا کے احادیث کو شامل کر دیا۔ ان کی کتابوں کو ختم نہ لینا، ان کی حدیثوں کو ختم نہ لینا۔ جب چھوٹی حدیثیں پڑھنے لگی تو ضرورت پڑی کہ اب حدیث کو تحریر میں لایا جائے تاکہ امام سے تصدیق کرا لی جائے۔ چنانچہ اب لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کی۔ پھر 6ویں امام، 8ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام کے زمانے میں لوگ اس کتابیں لے کے جاتے تھے، مولا یہ کتاب ہمیں ملی جس میں آپ کی حدیثیں، کیا ہم اس پر عمل کر سکتے؟ امام پوری کتاب دیکھتے، صحیح ہوتی تو کہتے عمل کر لو، غلط ہوتی تو کہتے اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ایسی 400 کتابیں 11ویں امام کے زمانے تک لکھی گئی، لیکن اب یہ کتابیں الگ الگ ہیں، تو اس کے بعد تو اس کے بعد تو اس کے بعد۔ چنانچہ جب امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا دور آیا تو ہمارے ایک عالم ہے محمد ابن یعقوب کلینی، انہوں نے 30 سال کی محنت کر کے ان میں سے اکثر کتابوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنا لی جس کا نام رکھا گیا اصول صافی۔ ہماری حدیث کی مستند ترین 4 کتابیں جو بالکل ابتدائی زمانے میں لکھی گئی، ایک اصول صافی جو ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی نے لکھی ہے۔ فقط 9 منٹ کی آپ کو زحمت دینا اس مسئلے پر تاکہ آپ کو شیخ عاملی کی عظمت کا اندازہ ہو۔ صرف 9 منٹ، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا۔ پہلی کتاب جو لکھی گئی، دوسری کتاب ان کے فوراً بعد ایک اور عالم آئے محمد ابن علی ابن بابیہ سنی، جن کی تربیت کی ابو جعفر، جنہوں نے من لا یغرہ الفقیہ کے نام سے کتاب لکھی۔ ان سب کے حالات بیان ہو چکے ہیں۔ پھر تیسرے ایک عالم آئے شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن الطوسی، جنہوں نے 2 کتابیں لکھی، کتاب تہذیب اور کتاب استفسار۔ یہ 4 کتابیں بالکل شروع میں غیبت امام کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ ان 4 کتابوں کو لکھنے والے اتفاق سے ایسے عالم، ان 4 کتابوں کو لکھنے والے اتفاق سے ایسے عالم تھے کہ تینوں کا نام محمد تھا اور تینوں کی کنیت ابو جعفر تھی۔ پہلے محمد ابن یعقوب، دوسرے محمد ابن علی قمی، تیسرے محمد ابن حسن الطوسی۔ چنانچہ ان تینوں کو کہتے ہیں محمدون الثلاثہ، یہ 3 محمد۔ اس کے بعد زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، بہت سی کتابیں بعد میں ملی، بہت سی حدیثیں بعد میں پتہ چلی، اور پھر یہ تھا کہ یہ 4 الگ الگ کتابیں، کچھ حدیث اس میں، کچھ اس میں، کچھ اس میں، کچھ اس میں، اور ایک ایک کتاب میں 10-10 ہزار حدیثیں ہیں، 15-15 ہزار حدیثیں۔ تو علماء کے لیے کام کرنا بڑا مشکل تھا، ایک مسئلے پر حدیث لکھنا، پہلے اس کی 15,000 حدیثوں سے پٹرولو، پھر اس کی 10,000 حدیثیں، پھر اس کی 5,000 حدیثیں۔ تو آخری زمانے میں یعنی شیخ حر عاملی کے زمانے میں پھر 3 علماء اٹھے جنہوں نے یہ عزم کیا کہ ان ساری احادیث کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ آخری زمانے میں جو حدیث کی 3 اہم ترین کتابیں لکھی گئی، ان کے لکھنے والے بھی 3 ایسے آدمی جن کا نام محمد ہے، چنانچہ ان کو بھی محمدون الثلاثہ کہتے ہیں، یعنی 3 محمد۔ ایک علامہ مدرسی ملا محمد باقر مدرسی، جنہوں نے بحار الانوار جیسی عظیم کتاب لکھی ہے 36 جلدوں میں۔ البتہ اس کتاب کے اندر جو بظاہر ایک خرابی سے نظر آتی وہ یہ ہے کہ کیونکہ انہیں فکر تھی کہ ساری حدیثیں جمع کر دی جائیں، اس لیے بعض بہت ہی ضعیف، کمزور اور غلط حدیثیں بھی اس میں آ گئیں۔ ایک اور عالم جن کا نام تھا محمد ابن مرتضیٰ محسن فیض کاشانی، انہوں نے 14 جلدوں میں کتاب لکھی الواقی۔ اور پھر تیسرے عالم کے شیخ محمد ابن حسن ابن علی حر عاملی، انہوں نے 6 جلدوں میں کتاب لکھی، وسائل کیا۔ تو ان کا نام محمد مجلسی، ان کا نام محمد عاملی اور ان کا نام محمد محسن فیض کاشانی، تینوں کا نام محمد ہے۔ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جنہوں نے شروع میں ساری حدیث کی کتابیں لکھی وہ سب بھی محمد، آخری زمانے میں جنہوں نے کتاب لکھی یہ سب بھی محمد۔ اب ان میں سب سے قیمتی کتاب شیخ حر عاملی کی ہے۔ اس کتاب کا طریقہ جو ہے فقہ کو دلچسپی رکھنے والے یقیناً زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اس کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کو بالکل انہوں نے فقہ کتاب کے انداز سے لکھا، مثلاً وضو کے مسائل۔ اب انہوں نے خریداری وضو میں کیا کیا دھونا، اس سلسلے میں جو پہلی 4 کتابیں لکھی گئی ہیں شروع میں اصول تعصیہ، تہذیب و استفسار، من لا یغرہ الفقیہ، ان سب کی حدیثوں کو جمع کر دیا کہ وضو کے بارے میں کون کون سی حدیث ہر کتاب میں آئی، ان سب کو ایک ہی پیج کے اوپر نقل کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی کتنی حدیثیں ان کو مل سکیں۔ اگلا مسئلہ کہ مثلاً وضو کی شرائط کیا، ساری حدیثیں ایک مقام پہ جمع کر دی۔
اگلا مسئلہ وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، ساری حدیثیں ایک مقام پہ جمع کر دی. اسی طرح نماز کے مسائل، اسی طرح روزے کے مسائل، جس طرح آپ کے دنیات کی کتاب فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں اسی انداز میں ایک ایک مسئلے کو اوپر لکھا اور اس کے بارے میں جتنی حدیثیں اصول کافی میں ہیں ان کو لکھا، تہذیب میں ہے ان کو لکھا، استفسار میں ہے ان کو لکھا. غرض یہ کہ اس انداز سے 6 جلدوں اس کتاب کو لکھا کہ کوئی بھی مستحق فتویٰ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ فتویٰ دینے کے لیے پتہ ہونا چاہیے کتنی حدیثیں. اب وہ اس کتاب کو کھولتا ہے. آج مجھے وضو کے بارے میں فتویٰ دینا ہے، اس کتاب کو کھولا، وضو کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں سب حدیثوں کو پڑھا. اب صحیح غلط کون سی حدیث کمزور ہے کون سی صحیح ہے کام بہت آسان ہو گیا. ساری حدیثیں ایک صفحے پر مل گئی، ورنہ پہلے اس کتاب کو دیکھو، اس کتاب کو دیکھو، اس کتاب کو دیکھو. یہی سبب ہے کہ آج ایک مستحق کا کام انتہائی آسان ہے. پہلے اسے 50 کتابیں دیکھنا پڑتی تھی فقط ایک مسئلے کے لیے. کیسے فتویٰ بھی ہو سکتا ہے وضو کے بارے میں اس میں حدیث نہ ہو اس کتاب میں ہو، اس میں نہ ہو اس کتاب میں ہو. اور آج اس کی لائبریری میں وسائل سیاہ لگی ہوئی، کوئی مسئلہ پیش آیا آگے بڑھا، ایک مرتبہ کتاب سے نکالا اور دیکھا وضو کا چیپٹر کہاں. اب وضو کی ساری حدیثیں اس کو وہاں مل جائیں گی اور فتویٰ دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو 6 گھنٹوں میں یہ اتنا اہم کام کیا گیا شیخ عاملی کہ پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مستحق کی آدھی زندگی کو انہوں نے بچا لیا. یعنی ایک مستحق 30 سال میں جس نے فتوے دیتا اب وہ 10-12 سال میں دے سکتا ہے اور باقی سارا وقت دین کی دوسری خدمت کر سکتا. اب اس کتاب کو حال ہی میں دوبارہ چھاپا گیا. 6 جلدیں تو بہت ذخیر اور موٹی تھی، اب اس کو 30 جلدوں میں کر کے چھاپا گیا. تو کوئی بھی مستحق اس وقت سے لے کر آج تک ایسا نہیں گزرا جس نے ان کی اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھایا. البتہ اس کتاب میں فقط ایک کمی رہ گئی جس کے بارے میں علماء کی بڑی تمنا ہے کہ کوئی اور عالم آئے اور اس کمی کو پورا کرے. وہ یہ کہ بہرحال ہر انسان معصوم تو نہیں، بڑے سے بڑا عالم بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو ہی جاتی. وہ یہ کہ بعض ایسی حدیث امام کی ہے جس میں ایک ہی آدمی نے ایک ہی مقام پر بیٹھے بیٹھے امام سے کئی سوال کر دیے. ایک آدمی بیٹھا ہوا امام کے پاس آپ وضو کا یہ مسئلہ بتائیے، مولا نکاح کا یہ مسئلہ بتائیے، مولا آپ کاروبار کا یہ مسئلہ بتائیے. اب ایک ہی روایت میں 5 مسئلے اس نے پوچھے. انہوں نے شیخ عاملی نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اس روایت کو 5 ٹکڑے کر دیے. جہاں وضو کا مسئلہ ہے وہاں اس کا پہلا حصہ ڈال دیا، جہاں کاروبار کے مسائل ہے وہاں دوسرا حصہ ڈالا، جہاں نکاح کے مسائل ہے وہاں تیسرا حصہ ڈالا. یہ سمجھ کر کے یہ الگ الگ ہے. لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں آپس میں تعلق ہے کاروبار اور نکاح کے مسئلے کا، انہوں نے الگ الگ کر دیا ہے اور تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. تو جب کوئی حدیث وضو میں آئی تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اسی کتاب میں اس کا اگلا جز کہیں اور تو موجود نہیں، بلکہ ایک معمولی سی کمی ہوتی ہے اس کتاب میں جس کی وجہ سے علماء کی تمنا ہے کہ کوئی اور مستحق آگے آئے اور اس چیز کو پورا کرے. ورنہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آج تک اور آج سے لے کر ظہور امام تک یہ کتاب ایسی بابرکت ہے کہ کوئی مستحق اس کے بغیر اشتہاد کر نہیں سکتا اور فتویٰ دے نہیں سکتا ہے. یہ عظیم ترین خدمت شیخ عاملی کی کہ 300 سال کے جتنے مستحدین گزرے، اب وہ موجودہ دور کے آقائے خود سلمانی ہو یا آقائے محسن حکیم ہو یا آقائے بروبرتی ہو یا آقائے سبحانی یا ان کے زمانے کے فوراً بعد کے سب ان سے استفادہ کر رہے ہیں، سب ان کے احسان مند ہیں. اور خود وہ عالم کتنے اونچے مقام پر ہوگا کہ جس نے 300 سال کے سارے مستحدین اور مراجع پر ایک احسان کیا ہے. یہ عظیم کام انہوں نے کیا اور اس کام کو انجام دینے میں 17 سال کا عرصہ لگا ہے. 17 سال میں کتاب لکھی گئی جس کا 17 منٹ کا سرا سننا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، موضوع خود لگنے لگتا ہے، لوگ گھبرانے لگتے ہیں. 17 سال کی محنت کے بعد ایک کتاب انہوں نے تحریر کی ہے. دین اہل بیت کے اور دین خدا کے یقیناً موصول ہیں جنہوں نے 17 سال تک دنیا کی ہر نعمت کو اپنے اوپر حرام کر کے دین کی خدمت کی. یہاں تک کہ 1104 ہجری کا زمانہ آیا، شہر کوس کے اندر یہ تھے اور وہیں سے 71 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. ظاہری اعتبار سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر اس کتاب کی صورت میں ایک ایسا احسان کر گئے شیعت کے اوپر کہ رہتی دنیا تک شیعت ان کے اس احسان کو مانتی رہے گی اور تسلیم کرتی رہے گی اگر ذرا سبھی علم کا شوق ہو. اور یہ کون سا کام انہوں نے کیا؟ یہ وہی کام انہوں نے کیا ہے کہ جس کی ابتدا امام معصوم نے کی. اور امام معصوم کے نزدیک حدیث کو جمع کرنا کتنا اہم ترین کام تھا. تو فقط گھر سے باہر نکلنے والے ائمہ معصومین ہی نہیں تھے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ گھر میں بیٹھنے والی فاطمہ زہرا اور ان کی بھی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ میرے بابا کے جتنے مسئلے، میرے بابا کی جتنی حدیثیں، میرے بابا کے جتنے فرمان ہیں وہ سب محفوظ ہو جائیں. ورنہ کیا ضرورت ہے فاطمہ زہرا کو کہ روزانہ
مسجد نبوی میں یہ منظر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد پیغمبر اسلام نمازیوں کو بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد کچھ نہ کچھ دیر تک دین کے کچھ مسائل، فقہ کی کچھ باتیں، قرآن کی کچھ تفصیل، کچھ نہ کچھ خطاب ضرور کرتے ہیں پیغمبر اسلام ہر نماز کے بعد۔ یہاں لوگوں کے لیے ہفتے میں گھنٹہ سننا مشکل ہو جاتا اور وہاں ہر نماز کے بعد لوگوں کو بیٹھنا پڑتا، اور بیٹھنے والوں فقط وہی لوگ نہیں ہوتے کہ جو اس کے محتاج ہیں، بلکہ وہ بھی بیٹھتے ہیں کہ جو اس کے محتاج نہیں۔ علی بھی بیٹھتے ہیں، حسن بھی بیٹھتے ہیں، حسین بھی بیٹھتے ہیں۔ اور تاریخ کا فقرہ کہ جب پیغمبر اسلام کی گفتگو ختم ہو گئی، اس کے بعد لوگ نکلے مسجد سے اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ جو کھیتی باڑی کرتا ہے وہ کھیتوں کی جانب چلا گیا، جو کاروبار کرتا ہے وہ دکان کی جانب آ گیا، جو مزدوری کرتا ہے وہ اپنے آجر کے پاس چلا گیا، اور بچے اپنے اپنے گھروں میں پلٹتے ہیں۔ ادھر حسن گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ادھر پہلا سوال جو پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا کرتی ہے اپنے بیٹے تو یہی ہوتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ آج تمہارے نانا نے مسجد میں کیا بتایا، آج تمہارے نانا نے کیا کیا باتیں بیان کی۔ اور امام حسن ایک ایک بات اپنی ماں کو بتا رہے ہیں۔ امام حسن اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ استفادہ کرے، اس اعتبار سے کہ امام علوم کائنات کا حامل ہوتا، اور نہ ہی معاذ اللہ جناب فاطمہ کو کوئی احتیاج و کوئی ضرورت ہے علوم کے حاصل کرنے کی، لیکن ایک سنت قائم کی جا رہی ہے، ایک طریقہ قائم کیا جا رہا تاکہ بعد میں آنے والی امت کی ساری عورتیں اس حقیقت کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جتنا اہم گھر کے مردوں کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا، اتنا ہی اہم گھر کی عورتوں کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا۔ اور اگر گھر کی عورتوں کے پاس اتنا وقت و موقع نہ ہو تو خود جا کر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر مسائل کو سیکھیں، تو اپنے بچوں کی مدد سے ان میں دین حاصل کریں کہ جن کو فرض ہے، ضروری ہے بھیجنا تاکہ وہ جائیں اور سیکھ کے آئیں، ان کی مدد سے مسائل سیکھے جائیں۔ یہ روزانہ کی سنت ہے، یہ روزانہ کا طریقہ ہے جو پیغمبر اسلام کے گھر میں قائم ہوتا۔ اور پھر ایک سنت پیغمبر اسلام نے اور قائم کی، اور ایسی سنت ہے کہ اگر کہ مسلمانوں کا اعتقاد و عقیدہ کہ پیغمبر اسلام کا ہر فعل سنت، پیغمبر اسلام کا ہر عمل سنت۔ اب سنت کی دو قسمیں ہیں، کچھ عمل واجب کی حیثیت سے ہے، کچھ عمل مستحب کی حیثیت سے۔ یہ کہہ دینا کہ فلاں عمل سنت رسول ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ سنت کے معنی جو کام پیغمبر نے کیے یا کرے یا کہے، ہر وہ کام جو پیغمبر نے کیا وہ سنت، اس میں بعض واجب کام ہے، مثلا نماز پڑھی، یہ سنت رسول بھی ہے اور واجب بھی۔ بعض مستحب کام ہے جو پیغمبر نے کیے، مثلا نماز جب پڑھی۔ تو داڑھی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ سنت رسول، اس سے یہ کہا ثابت ہوتا ہے کہ یہ مستحب کام ہے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا۔ سنت رسول واجب کام کو بھی کہتے ہیں اور مستحب کام کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو کام پیغمبر کر رہے ہیں، نماز بھی سنت رسول ہے، روزہ بھی سنت رسول ہے، حج بھی سنت رسول ہے، خود زکات بھی سنت رسول۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ سنت رسول کہہ کے ہم اسے ترک کر دیں، لیکن ایک سنت پیغمبر اسلام کی ایسی کہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ پیغمبر وہ عمل انجام دیتے، لیکن کوئی اس پر عمل کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اور وہ سنت وہ ہے کہ جسے تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا، حتیٰ یہ کہ سیاہ سکہ کی تیسری اہم ترین کتاب صحیح ترمذی میں اس کا تذکرہ کہ جب کبھی دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ، کہ جب کبھی فاطمہ زہرا پیغمبر اسلام کے پاس تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ کھڑے ہو جایا کرتے، قام الیہ رسول اللہ، بس ایک مرتبہ فاطمہ کو آٹا دے کر پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور پھر تاریخ کا یہ فقرہ کہ پیغمبر اسلام فاطمہ کو آٹا دے کے کھڑے ہو جاتے، فاطمہ آتی تھی، یعنی دور سے بیٹی کو آٹا دیتا بات کھڑا ہو گیا، فاطمہ آتی تھی اور پیغمبر خود اپنے مقام پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے اور خود دوسرے مقام پر بیٹھتے تھے۔ یعنی یہ بھی پتا چلا کہ جب فاطمہ آئی تو رسول کھڑے ہو گئے، اور یہ بھی پتا چلا کہ جب تک کہ فاطمہ نہیں بیٹھی پیغمبر اسلام بھی نہیں بیٹھے۔ پہلے فاطمہ کو بٹھاتے ہیں پیغمبر اسلام اپنی نشست پر، اپنے مقام پر، پھر خود بیٹھتے ہیں۔ جب پیغمبر کا ہر عمل سنت ہے، اور مسلمانوں میں پیغمبر کے سنت عمل پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مثلاً عبداللہ ابن عمر کا واقعہ، لوگوں نے دیکھا ایک درخت، اس کے چاروں طرف مسلح بچھا بچھا کے نماز پڑھ رہے، گھبرا کے پوچھا کیا بات ہے، یا اتنی ساری نمازیں اس درخت کے چاروں طرف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ اس درخت کے قریب پیغمبر نے نماز پڑھی تھی، اب مجھے پتا نہیں کہ کس مقام پہ نماز پڑھی تھی،
لیکن پیغمبر کا عمل میں چاہتا ہوں اس کا ثواب حاصل کروں، اس لیے میں ایک ایک چپے پہ نماز پڑھ رہا ہوں تو اس میں تو کوئی تو وہ مقام بھی ہوگا کہ جہاں پیغمبر نے نماز پڑھی اور مجھے سنت رسول کے عمل کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی پیغمبر اسلام کے صحابی اور ماننے والے اتنی احتیاط کے ساتھ پیغمبر کی سنت کے عمل کرنے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، مگر ایک روایت بھی نہیں بتاتی کہ کبھی کسی صحابی نے اس سنت کے اوپر بھی عمل کیا کہ اس کی بیٹی آتی ہو تو وہ اپنی بیٹی کو آتا دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہو، حتیٰ یہ کہ وہ بیٹیاں جو ظاہری اعتبار سے قابل بھی ہو گئی کہ ان کی تعظیم کی جائے، مگر کسی کتب احادیث میں سے کسی ایک کتاب میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس انداز سے تعظیم کی ہو جس انداز سے پیغمبر اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے تھے۔ حتیٰ یہ کہ ہمارے سامنے اپنے ائمہ معصومین کا عمل بھی ہے، وہ بھی سنت رسول کے عمل کرنے کو چاہے، مگر ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ کسی معصوم امام نے بھی اس سنت پر عمل کیا ہو۔ جناب زینب کا مقام و مرتبہ کتنا بلند، مگر کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ زینب آتی ہے تو امیر المومنین کھڑے ہو جاتے ہیں اور زینب کو اپنے مقام پر بٹھانے کے بعد بیٹھتے ہیں۔ بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ زینب کو آتا دیکھ کر حسین کھڑے ہو جاتے، مگر وہ رشتہ ہی الگ، لیکن پوری سیرت معصومین میں ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ خود معصومین میں سے کسی بات نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہو۔ یہاں تک کہ امام حسین جناب سکینہ کے بارے میں کیسے کیسے فکریں، اتنی محبت کا اظہار، لیکن کہیں نظر نہیں آتا کہ سکینہ آتی تو امام حسین اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 8ویں امام کی بہن معصومہ خود، جن کی جلالت کا اندازہ اسی سے کرے کہ معصومہ نہیں مگر انہیں معصومہ کا لقب دے دیا گیا، اس لیے کہ ہماری اصطلاح میں تو معصومین فقط پیدا، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، مگر ان کی یہ جلالت اور عظمت کہ معصومہ نہیں پھر بھی انہیں معصومہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پکارا جاتا معصومہ خود، یہ مقام لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ تو ساتھ میں امام بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب حسینہ خاتون کتنی عظیم ترین شخصیت ہے کہ یہ اسرار امامت ان کو سونپے جا رہے تھے، 10ویں امام امامت کے راز ان کو دیتے جا رہے تھے، مگر نظر نہیں آتا کسی روایت میں کہ آتی ہو تو 10ویں امام اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ تمام کی تمام تاریخوں میں موجود، یہ تمام کی تمام تاریخوں میں موجود کہ فاطمہ آتی ہے تو رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں کہ جب تک کہ فاطمہ کو نہیں دکھاتے، لیکن اس کے بعد کسی باپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں یہ عمل نظر نہیں آتا کہ باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا، فقط رسول کا عمل فاطمہ کے بارے میں نظر آتا۔ تو یہاں پہ میں فقط ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے صاحبان ایمان بھی ایسے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی فاطمہ سے محبت بیٹی ہونے کی وجہ سے تھی، یہ خیال کیا جاتا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، نسل رسالت کے نیچے چلنے والی تھی، اس لیے رسول کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اور مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں اگر فقط رسول کی یہ عظمت، رسول کا یہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اگر اس لیے تھا کہ بیٹی آ رہی ہے اس لیے بات کھڑا ہو رہا تو قیامت تک کے ہر بات کے لیے سنت قرار پاتا کہ جب اس کی بیٹی آئے تو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، مگر نہ تو اصحاب میں ہمیں نظر آتا ہے نہ ائمہ معصومین میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ فقط باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں تھا، ورنہ ہر بیٹی سے دیکھ کے باپ کھڑا ہو جاتا۔ یہ کچھ فاطمہ کی عظمت تھی، یہ فاطمہ کا مقام اور مرتبہ تھا کہ جس کی وجہ سے پیغمبر فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا بلکہ یہ اللہ کا رسول ایک صاحب فضیلت خاتون کو آتا دیکھ رہا ہے اس لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ تو یہ فاطمہ کی عظمت ہے، فاطمہ عظمت کی اس معراج پر ہے، پھر ذہن سے نکال دے باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہوا، ورنہ ہر بات کے لیے مستحب قرار پاتا کہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا، یہ رسالت فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ یعنی پتا چلا کہ اب سنت یہ نہیں ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی عظمت تعظیم کرے، سنت یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا فاطمہ کی تعظیم کرے، فاطمہ کی عظمت کو تسلیم کرے، وہ باپ اور بیٹی کے رشتے کو نکال دیں۔ تو اب بیٹی کے لیے باپ کا کھڑا ہونا سنت نہیں بلکہ فاطمہ کی تعظیم کرنا یہ سنت رسول قرار پاتی ہے۔ اور جس نے بھی تعظیم فاطمہ میں کسی قسم کی کمی تھی، کسی قسم کی کمی تھی، وہ براہ راست رسالت کی توہین کا مرتکب قرار پایا۔ لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں فقط ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ یہ فاطمہ کی عظمت ہے جس کی وجہ سے رسول کھڑے ہو رہے، یہ بیٹی کی محبت نہیں ہے جو رسول کو کھڑا کر رہی ہے، یہ عظمت فاطمہ ہے۔ اور جب عظمت فاطمہ یہ ہے تو پھر آ کر دیکھیے کہ اس عظمت فاطمہ کے باوجود
کیا سبب ہے کہ وہ پیغمبر جو مالک و مختار ہے اس کائنات کا بھی اور ظاہری اعتبار سے پورے مدینے کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی بیٹی کی یہ کیفیت ہے کہ پیغمبر تو پھر بھی بات ہے، عام مسلمان بھی دیکھتے ہیں تو آگے سے آگے جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تاریخوں میں کئی مرتبہ پڑھا ہوگا کہ اکثر اصحاب رسول حجرہ فاطمہ میں کسی کام سے آتے تھے، فاطمہ کو اطلاع ملتی تھی کہ میرے پاپا کا کوئی صحابی آیا، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، کتنے ہی واقعات۔ جابر بن عبداللہ انصاری روتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، پیغمبر نے پوچھا جابر ہو کے رہے؟ کہا اللہ کے رسول ابھی میں شام سے حجرہ فاطمہ میں گیا تھا، فاطمہ زہرا نے جابر کو ہٹا دیتا، پردے میں چلی گئی، جابر کی نگاہ اس چکی پر پڑ گئی کہ جو صحن میں رکھی ہوئی تھی، اور جابر نے دیکھا کہ چکی کی وہ دستہ جس کی مدد سے چکی کو چلایا جاتا ہے اس پر فاطمہ کے ہاتھوں کا خون لگا ہوا ہے۔ جابر یہ منظر دیکھتے ہیں، جابر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ جب یہ عام صحابیوں کی حالت ہے تو پیغمبر تو پھر بات بھی ہے، کیا کچھ قیامت دل سے نہ گزرتی ہوگی جب یہ منظر پیغمبر روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے؟ لیکن پھر کیا سبب ہے کہ فاطمہ زہرا کو زندگی کے ابتدائی مرحلے میں کوئی تمیز نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ فاطمہ ہی کو پوچھنا پڑے گی، گھر میں جھاڑو فاطمہ ہی کو دینا پڑے گی، گھر کا سارا کام فاطمہ ہی کو کرنا پڑے گا، یقیناً اس لیے کہ پیغمبر کو پتا ہے کہ میری بیٹی سیدہ نساء عالمین ہے، قیامت تک کی ہر عورت کی سردار ہے۔ اب میری امت میں قیامت تک آنے والی جو عورتیں ہیں ان میں سے ہر ایک سے اتنی مالدار نہ ہوگی کہ کوئی کنیز رکھ سکے، کوئی کام کرنے والا رکھ سکے، کوئی خادم رکھ سکے۔ اب اگر ان کے سامنے سیرت فاطمہ کا یہ پہلو نہ ہوتا تو بات والی عورتوں کے لیے یقینی طور پر زحمت و پریشانی تھی، مگر اب کتنا اطمینان ہوگا اس امت کی غریب سے غریب عورت کے لیے بھی کہ اگر مجھے گھر میں جھاڑو دینا پڑتی ہے تو کوئی حقارت کی بات نہیں، یہ وہ کام ہے کہ جو میری شہزادی بھی کر دی گئی ہے۔ اب اگر مجھے گھر میں کھانا پکانا پڑتا ہے تو غربت کی ماری گھر میں کھانا پکا رہی ہے، جو بہر کی گرمی میں چولہے کے پاس پڑی ہے، مگر اسے یہ اطمینان ہوگا کہ اس کے اندر میری کوئی ذلت نہیں ہے، اس لیے کہ میری شہزادی بھی میں تو فقط کھانا پکا رہی ہوں، وہ تو 25-30 سے پہلے آٹا تیار کرتی تھی اور اس کے بعد اس سے کھانا تیار کرتی تھی۔ رسول کو پتا ہے کہ میری بیٹی قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے، اب میری بیٹی کا ہر عمل قیامت تک کی عورت کے لیے نمونہ بننے والا ہے۔ اب غریب سے غریب عورت تھی، اب مظلوم سے مظلوم عورت تھی کہ تمام گھر کا کام کرنے پر مجبور ہے، کہ گرمی کی شدت میں کھانا پکانے پر مجبور ہے، اسے کم سے کم ایک اطمینان ضرور ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں اور کوئی نہ کر رہا ہے میرے ماحول اور معاشرے میں، مگر اللہ کے رسول کی بیٹی تو یہ کام کر سکی ہے، یہ کام کر چکی ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی تو اس منزل سے گزر چکی ہے۔ جب امت کو یہ پیغام دے دیا تو اس کے بعد اب پیغمبر اسلام ایک سبق اور دینا چاہتے ہیں امت کو، ایک سبق اور دینا ہے امت کو، یہ اہم ترین سبق ہے۔ ہم نے اس چیز کو بھلا دیا جو ہمارے تمام خاندانی جھگڑوں کی بنیاد ہے، جو ہمارے تمام خاندانی جھگڑوں کا آغاز ہے۔ ایک وقت گزرا، ایک زمانہ گزرا، اب مدینے میں علی کے گھرانے سے غریب کسی کا گھرانہ نہیں ہے۔ اب وہ دور آ گیا کہ مدینے کے لوگ خوشحال ہو گئے، مدینے کے لوگ مالدار ہو گئے، اب سب سے غریب ترین گھرانہ خود اہل بیت کا گھرانہ رہ گیا۔ اگرچہ اس مقام پر بعض محققین نے یہ کہا کہ غربت کے بارے میں بعض ایسی روایتوں کی بیان کی جاتی کہ جس بنا نے اہل بیت کی بنائی ہوئی، مگر کم سے کم یہ ثابت ہے کہ ظاہری اعتبار سے غریب ترین گھرانہ اب آل محمد کا گھرانہ۔ ایک مرتبہ بیٹی باپ کے پاس جاتی یہ سن کر کہ مدینے کے اندر کنیزیں آئی ہیں جو تمام مسلمانوں میں تقسیم کی جا رہی، کنیزوں کے تقسیم ہونے سے ذہن میں کوئی اور خیال نہ آئے۔ کنیزیں تقسیم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کنیزوں کی پرورش کی ذمہ داری، اس کنیز کی تم پرورش کرو، اس کی تم پرورش کرو، اس کی دیکھ بھال تم کرو۔ بیٹی باپ کے پاس پہنچی، باپ کے پاس پہنچنے کے بعد اپنی خواہش ظاہر کی کہ بابا اس کنیز مجھے بھی چاہیے۔ یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ فاطمہ نے کس انداز سے اپنی خواہش ظاہر کی، کوئی تعجب نہیں کہ اپنی زخمی ہاتھوں کو بابا کے سامنے رکھ دیا ہو۔ پیغمبر اسلام کے لیے یہ منظر ہی کافی ہوگا، مگر ابھی بیٹی کی عظمت و فضیلت امت کو بتانا ہے۔ کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں ایک کنیز دے دوں یا ایک ایسی تصویر بتا دوں کہ دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے؟ فاطمہ سمجھ گئی یہ میرا مقام امتحان ہے، یہ وقت امتحان ہے۔ بیٹی کی زبان پر یہی جواب آیا کہ بابا مجھے وہ تصویر چاہیے، کنیز نہیں چاہیے، وہ اپنے پروردگار کی وہ تصویر چاہیے جس دنیا اور باقیات سے دیتا ہے۔ پیغمبر ایک
ترتیب بتاتے ہیں، فاطمہ آ جاتی ہیں۔ اب فاطمہ کی جانب سے کوئی خواہش نہیں، مگر ایک دن خود پیغمبر اسلام ایک کنیز جس کا نام سجدہ ہے فاطمہ کے گھر میں بھجواتے ہیں اور فاطمہ کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ یہ کنیز تمہارے گھر میں پرورش پائے گی۔ کیا عظمت ہے فاطمہ کے گھرانے کی کہ کنیز سجدہ آتی ہے۔ دنیا میں کتنی حکمران عورتیں گزری ہیں، آج کسی بچے کو بھی ان کا نام یاد نہیں، لیکن سجدہ کا نام ایک بچے کی زبان کے اوپر موجود ہے۔ اب سجدہ آتی ہیں، بہت ہی مشہور روایت ہے، لیکن میں فقط اس کی سبب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سجدہ آتی ہیں، آنے کے بعد پہلی بات تو یہ طے پاتی ہے ایک دن سجدہ کام کرے گی، ایک دن فاطمہ کام کریں گی۔ یہ بات ذہن میں رہے، ادھر فاطمہ کام کریں گی تو کس کے لیے کریں گی؟ فقط علی کے لیے نہیں، فقط حسن و حسین کے لیے نہیں، فقط زینب و ام کلثوم کے لیے نہیں، سجدہ کے لیے بھی کھانا فاطمہ تیار کریں گی، سجدہ کے لباس کو بھی آج فاطمہ دھوئیں گی، سجدہ کا بستر بھی آج فاطمہ بچھائیں گی۔ کام اس طرح تقسیم ہوا ہے کہ ایک دن سارا کام فاطمہ کو کرنا ہے، ایک دن سارا کام سجدہ کو کرنا ہے۔ اگر فاطمہ کو کام کرنا ہے فقط اپنا گھر والوں کا نہیں، اس کنیز کا کام بھی فاطمہ کو کرنا ہے جن کا نام سجدہ ہے۔ آج دنیا بہت ترقی کے بعد اس منزل پر پہنچی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملازم کی چھٹی دی جاتی ہے۔ خاص ترقی یافتہ ملکوں میں ہفتے میں 6 دن کی چھٹی ہوتی ہے، مگر اتنی ترقی کے باوجود یہ دیکھیے کہ اہل بیت رسالت کی سیرت سے دنیا کی ہزاروں سال پیچھے ہے کہ جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی چھٹی تم لیتے ہو اتنی چھٹی تمہیں اپنے کنیز اور غلام کو بھی دینا ہے۔ ایک دن فاطمہ کا کام، ایک دن سجدہ کا کام، یہاں تک آپ کا سنا ہوا واقعہ۔ اب مجھے فقط یہ عرض کرنا کہ یہ بات تو طے پا گئی، میں نے ساری روایتیں دیکھ ڈالی، ساری کتابیں دیکھ ڈالی، ضعیف سے ضعیف روایت میں مجھے یہ نہیں ملا، ضعیف سے ضعیف روایت میں مجھے یہ نہیں ملا کہ کبھی یہ اصول اس طرح ٹوٹا کہ فاطمہ نے 2 دن آرام کر دیا اور سجدہ کو 2 دن کام کرنا پڑا۔ ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور، کسی کتاب کے اندر یہ نظر نہیں آتا کہ یہ اصول توڑا گیا ہو، فاطمہ نے زیادہ آرام کیا ہو، سجدہ نے زیادہ کام کیا ہو، لیکن یہ مجھے نظر آتا ہے تاریخ کے اندر کہ اصول کس طرح ضرور ٹوٹا ہے کہ سجدہ نے زیادہ آرام کیا ہے اور فاطمہ نے زیادہ کام کیا ہے۔ وہ مشہور روایت سورہ العطا کے نازل ہونے کی روایت کہ جب 3 دن تک مسلسل روزہ رکھا گیا اور تمام تفسیریں متفق ہیں کہ 3 دن فاطمہ نے گھر کا کام کیا تھا، 3 دن فاطمہ نے روٹی کو تیار کیا تھا، 3 دن فاطمہ نے کھانا تیار کیا تھا۔ کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں نظر نہیں آئے گا کہ کبھی سجدہ کو مسلسل 2 دن کام کرنا پڑا ہو۔ سجدہ کے لیے کبھی یہ اصول نہیں ٹوٹا، لیکن فاطمہ زہرا کے لیے آپ کو نظر آئے گا کہ 3 دن فاطمہ نے مسلسل کام کیا، یعنی یہ 3 دن وہ تھے جس میں سجدہ کی چھٹی تھی، جس میں سجدہ کو کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ اب بس ایک بات ذہن میں اور رہے کہ جس دن فاطمہ کو کام کرنا، جس دن فاطمہ کو کام کرنا ہے اس دن آرام کرنا سجدہ کا حق ہے، یہ سجدہ کا حق بنتا ہے۔ اگر آرام کے دن سجدہ سے کام لے لیا جائے تو یہ سجدہ پر ظلم ہوگا، اور اگر سجدہ کے جو کام کا دن ہے اس دن سجدہ کو آرام دے دیا جائے تو یہ سجدہ کے لیے ایثار ہوگا۔ فاطمہ زہرا کی سیرت میں یہ پہلو آتا ہے کہ ظلم کہیں نہیں، ایک دن سجدہ سے کام کرنا ہے، ایک دن آرام کرنا ہے۔ جو دن سجدہ سے آرام کا ہے اس دن اگر کام دیا جائے یہ ظلم، اور جو دن سجدہ کے کام کا ہے اس دن سجدہ کو آرام دیا جائے یہ ایثار ہے۔ تو فاطمہ کی سیرت یہ نہیں بتاتی کہ کبھی ظلم ہوا ہو، یہ ضرور بتاتی ہے کہ سجدہ کے لیے ایثار کیا گیا ہے، اور گھر چلتے ہی اس وقت ہیں جب ایک دوسرے کے لیے ایثار کیا جائے۔ جو فاطمہ ایک کنیز کے لیے، میں سجدہ کے لیے لفظ ادنا استعمال نہیں کر سکتا، مگر فاطمہ کی مناسبت سے آپ سجدہ کو دیکھیں تو سجدہ کا کیا مقام ہے فاطمہ کے سامنے۔ تو جب ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ فاطمہ سجدہ جیسی کنیز کے لیے ایثار کر رہی ہے اور اس کے آرام کا دن کبھی نہیں لیتی، اپنے آرام کا دن اس کے وقت کیا کرتی ہے۔ جب فاطمہ کی یہ سیرت کنیز کے بارے میں ہے تو اگر 2 مومنات ایک گھر میں رہتی ہیں، اگر 2 مومن گھر میں رہتے ہیں تو ان کے درمیان آپس میں کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو، کوئی سے برابری کا رشتہ نہ ہو، ایک کا رشتہ ساس کا ہے، ایک کا رشتہ بہو کا ہے، ایک کا رشتہ من کا ہے، ایک کا رشتہ بھاوت کا ہے، مگر فاطمہ اور سجدہ کے درمیان جو رشتہ ہے بہرحال اس سے زیادہ بڑا رشتہ ہوگا۔ فاطمہ کے مقابلے میں سجدہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے کہ
اسلام تمام کائنات کی عورتوں کی سرکار بےشک ہے فاطمہ کی شہیدی کی وجہ سے، مگر فاطمہ کے سامنے سجدہ کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ تو جب فاطمہ سجدہ جیسی تمیز کے لیے اشار کرنے کو تیار ہے تو ہمارے گھروں کے ماحول کو بگڑنے کی وجہ، ہمارے خاندان کے جھگڑوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سبق کو پھیلا دیا گیا۔ ایک نے کہا کہ میرا مقام بلند ہے، ایک نے کہا میرا رشتہ بلند ہے، ایک نے کہا کہ میرا درجہ بلند ہے، میں تو کسی کے لیے کوئی کام کر کے دوں۔ فاطمہ تو پہلا سبق یہ دیتی ہے کہ کام بانٹنا ہے، کام تقسیم کرنا ہے، آدھا دن تمہیں اور آدھا دن تمہیں۔ جب فاطمہ اور حصہ میں کام تقسیم ہو سکتے ہیں تو گھر کی دو عورتوں میں کام سے تقسیم نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فاطمہ یہ کہتی ہے کہ دیکھو اس کا رشتہ مجھ سے نیچا ہے، میں اس پر ظلم نہیں کر سکتی، میں اس کے لیے ایثار کر سکتی ہوں۔ تو جب فاطمہ کی یہ سیرت ہے کہ جو حق ہے اس سے بھی زیادہ اس کو عطا کر دے، تو فاطمہ کی کوئی ماننے والی اگر اس چیز کو ذہن میں رکھتے بغیر فقط اپنی عمر کی وجہ سے، فقط اپنے رشتے کی وجہ سے، فقط اپنے ظاہری حالات کی وجہ سے یہ دعویٰ کرے کہ میرا حق آرام کرنا ہے، دوسرے کا کام کرنا ہے، تو گویا نہ اس نے فاطمہ کی سیرت کو سمجھا، نہ فاطمہ کے مقصد کو سمجھا، اور اس سے بڑا ظلم فاطمہ پر کیا ہوگا۔ فاطمہ کی کیفیت یہ ہے، فاطمہ کی حالت یہ ہے کہ بابا کے مرنے کے بعد اتنے مسائل برداشت کیے، اتنے مسائل برداشت کیے کہ خود فاطمہ کی زبان سے یہ فکر آ گیا کہ سبت علیہ مسائل لیکن رہا، سبت الایام پھر میں لیا یہ ہم اور آج نہیں کہہ رہے، ذرا ذرا سی بات سے بے صبر ہو جانے والے، ذرا ذرا سی بات سے بے چین ہو جانے والے، یہ رسول کی صابرہ بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے کہ بابا میں نے کتنی مصیبتوں کو آپ کے بعد دیکھا ہے کہ یہ مصیبتیں اگر دنوں پر پڑتی تو دن ان کی سنتوں سے تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور پھر فاطمہ زہرا کے مسائل یہیں سے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے تو یہ منظر بھی دیکھا کہ کبھی کیڑا کھایا، کبھی بیٹا شہید ہوا، کبھی دروازے کے پیچھے فاطمہ کو دبایا گیا، کبھی فاطمہ کو ماتم سے روکا گیا، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ شہادت سے 3 دن پہلے فاطمہ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ فاطمہ بستر کے اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ نماز کے وقت بیٹے اور بیٹیاں سہارا دے کے ماں کو کھڑا کیا کرتے ہیں اور ماں نماز ادا کرتی ہے۔ فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی کہ عادت سے 3 دن پہلے، لیکن یہ روز شہادت ہے، یہ روز وفات ہے۔ جب وہ دن آیا میرا مولا چاس کے وقت 10-11 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تو یہ منظر دیکھ کے میرا مولا حیران ہو گیا کہ وہ فاطمہ جو 3 دن سے اتنی کمزور تھی کہ بغیر سہارے کے بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی، اس وقت گھر کے کاموں میں اس طرح مصروف ہے کہ ایک طرف کھانا تیار رکھتا ہے، ایک طرف لباس دھلے ہوئے تیار رکھتے ہیں، ایک طرف گھر میں جھاڑو لگ چکی ہے اور چکی کی حالت بھی بتا رہی ہے کہ چکی کو بھی پیسا جا چکا ہے۔ گھبرا کے میرا مولا سوال کرتا ہے بنت رسول اس بخار کی بیماری کی کیفیت میں، زخم کی کیفیت میں یہ سارے کام؟ کہا کہ ہاں ہے ابو الحسن، میں رات کو سوئی تھی تو خواب میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ بابا کو دیکھا تو میں نے شکوہ کیا تھا، آج کے بعد میں نے بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ میرے پاپا نے جواب دیا بیٹی فاطمہ گھبرا مت، آج تیری ساری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہم تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ فاطمہ کل کی شام تک تو ہمارے ساتھ ہوگی کہ اے ابو الحسن میرا پاپا مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس دنیا سے میرے رخصت کا وقت آ چکا ہے، یہ آج میرا آخری دن ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میری موت کے بعد میرے بچوں کو کھانے کی پریشانی ہو، میرے بچوں کو لباس کی پریشانی ہو۔ میں کھانا تیار کر کے رکھتے جا رہی، میں لباس کو دھوتے جا رہی تاکہ میرے بچوں کو دھلے ہوئے لباس بھی مل جائے، میرے بچوں کو تیار کھانا بھی مل جائے۔ اور بس ایک مرتبہ میرا مولا فاطمہ زہرا کی زبان سے یہ فکرہ سنتا ہے، فکرہ سے سوال کرتا ہے فکرہ حسن حسین نظر نہیں آ رہے؟ فکرہ ہاتھوں سے جوڑ کے کہتی ہے آقا وہ تو مسجد میں گئے ہوئے ہیں۔ بس میرا مولا ایک مرتبہ مسجد کی جانب چلا، روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ فاطمہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئی، چادر کو اوڑھ کے لیٹ گئی، کہا فکرہ اب کوئی بھی صورت ہو جائے مجھے بیدار نہ کرنا، مجھے مت جگانا۔ فاطمہ چادر کو اوڑھ کے لیٹی ہے، میرا مولا ایک دروازے سے نکلا ہے اور دوسرے دروازے سے حسن حسین گھر میں داخل ہوئے۔ فکرہ نے حیران ہو کے کہا بچوں ابھی تو تم نانا کی قبر کی جانب گئے تھے، تمام دن نانا کی قبر پہ بیٹھنے
کرنے والے آج جلدی کیوں واپس آ گئے؟ ایک مرتبہ گھبرا کے بچے کہتے ہیں سرکا یہ تو بتاؤ ہماری ماں فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ ارے ہم نانا کے قبر پہ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ نانا کے رونے کی آواز آنے لگی، ہمیں یقین ہے ہماری ماں فاطمہ زہرا پہ کوئی مصیبت آ گئی ہوگی، بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے؟ سرکا نے حجرے کا اشارہ کیا کہ عالم انوار میں علامہ مجلسی کا جملہ ہے کہ بچے ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئے، ماں کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، دیکھا ماں ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہے۔ یہ فقرہ ہے علامہ مجلسی کا۔ حسن ماں کی سائیکی بیٹھے، حسین ماں کے چہرے کے قریب بیٹھے، اور حسین کا فقرہ کا ماں کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آج تمہارا حسین تمہیں مخاطب کر رہا ہے، تم حسین کو جواب نہیں دیتی، تم حسین سے گفتگو نہیں کرتی، اماں حسین کو جواب دے دو۔ اور ادھر ایک مرتبہ عزا نے دیکھا میرا مولا گھر میں داخل ہوا، عزا نے حیران ہو کے کہا یا امیر المومنین آپ اتنے جلدی آ گئے؟ کہا کہ ہاں میں اللہ کے رسول کی قبر کے قریب پہنچا تھا، ایک مرتبہ مجھے جبرائیل کی آواز آئی کہ اے علی حسن حسین کو فاطمہ کی مسجد سے ہٹاؤ، حسن حسین کے رونے سے عرش پر سہران بتا ہے اور پیغمبر اسلام روتے روتے میں ہوتے گر پڑے ہیں۔ میرا مولا آگے بڑھا، حسن حسین کو ماں کی میت سے ہٹایا، ہر ایک مرتبہ بیوی کی میت سے غسل دینے کی تیاری ہونے لگی، حجرے کا دروازہ بند کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ فاطمہ نے پہلے سے غسل کر دیا تھا، لیکن علامہ مجلسی لکھتے ہیں ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ بند کر دیا گیا، علی غسل دے رہے ہیں اور بچے دروازے کے باہر بے چینی سے کھڑے ہیں تو یکایک زینب کے کان میں بابا کے رونے کی آواز آنے لگی۔ زینب حیران و پریشان، ارے میرا بابا اللہ کے غسل دے رہا ہے لیکن روز دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، علی نے بچوں کو کمرے میں سے بلایا، فاطمہ کی مسجد کمرے میں تیار رکھی ہے، مگر زینب گھبرا کے کہتی ہے بابا آپ اماں کے غسل دیتے دیتے روز دے رہے تھے۔ کہا بیٹی فاطمہ جب میں نے بیٹی زینب جب میں نے فاطمہ کے جسم پر پانی ڈالنے کے ارادے سے کپڑے کو ہٹایا تو مجھے کمر پر چہرے کا زخم نظر آیا، مجھے وہ نیل نظر آیا جو فاطمہ کی کمر پہ موجود تھا، اور پھر جنازہ تیار ہے مگر میرا مولا انتظار کر رہا رات کا وقت آ جائے۔ فاطمہ کی وصیت تھی اے ابو الحسن رات کی تاریخی میں میرا جنازہ اتنا چاہیے۔ آدھی رات کا وقت آیا، ایک مرتبہ جنازہ ہو کے چلا اور ابھی چند قدم گیا ہوگا تو علی کے کان میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی۔ علی نے کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ننھی زینب ماتم کرتے کرتے دوسرے سے 2 قدم آگے گلی کے اندر آ گئی ہے۔ بس یہ منظر دیکھنا ہے۔ میرا مولا کہتا ہے بیٹا حسن حسین ماں کے جنازے میں لے کے آگے چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ میرا مولا فاطمہ کا جنازہ چھوڑ کے واپس آیا، زینب کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی زینب ابھی تیرا پاپا زندہ ہے، ابھی تیرا پاپا زندہ ہے، کیا تجھے پتا نہیں تیرا بابا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے۔ مولا فاطمہ زہرا کے جنازے پر رات کی تاریخی میں شہر مدینہ میں زینب سے پردے کرنا خیال، لیکن اگر کربلا میں شان غریبہ ہوتے، اگر بازار کوفہ میں ہوتے تو مولا آپ کے دل کو کیا کریں؟ سے مرحوم حاجی محمد حسین حاجی رفیع چاندی کے سال ثواب کے لیے